السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اس وقت ہمارے سامنے جو اگلا موضوع ہے جنازے سے متعلق وہ ہے کفنانے کے سلسلے میں جب ہم نے میت کو غسل دے دیا ہے نا، نہلا دیا، نہلانے کے بعد اب اسے کفنانا ہے، یعنی کفن کا کپڑا اسے پہنانا ہے۔ جیسے غسل دینے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اغسلوہ بماء وسدر، مردے کو نہلاؤ، ایسے ہی آپ نے فرمایا وکفنوہ، اور اسے کفن پہناؤ۔ کفن پہنانے کا بھی حکم دیا ہے، ضروری ہے کہ کفن پہنائیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے جیسے کہ روایتیں آئیں گی کہ کفن کم پڑ جائے گا یا کفن کم پڑ جائے۔ آج نہیں تصور ہم کرتے ہیں نا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کفن کم پڑ جائے۔ لوگ 50 جوڑے تو ایسے ہی پہنتے ہیں مہنگے، تو کفن کیا 200-400-500 کی چیز کیسے کم پڑ جائے گا؟ لیکن ایسا ہو سکتا ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے۔ کوئی حادثاتی موت ہو جاتی ہے، آس پاس میں کوئی نہیں ہوتا ہے، تو بیچارے چند غریبوں کے اوپر وہ بوجھ آ جاتا ہے کہ وہ 20-25-50 لوگوں کو کفن پہنائے، ان کے پاس وہ بھی میسر نہیں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو بھی آپ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر 10 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور 5 لوگوں کا کفن ہے تو 5 لوگوں کو کفنا دیا جائے، 5 لوگوں کو ایسے دفن کر دیا جائے، ایسا نہیں ممکن ہے۔ اسی کپڑے میں 10 لوگوں کے لیے ٹکڑے کیے جائیں، جس کے حصے میں جتنا آتا ہے اتنا ڈھانک دیا جائے، بقیہ حصے پر پتے ڈال دیے جائیں، گھاس ڈال دی جائے، لیکن کفن پہنانا ہے سب کو، جتنا ملتا ہو اتنا پہنایا جائے۔ اور آئے گی بات کہ بسا اوقات ایسا ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کفن کی تنگی کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے تھوڑا کفن، یعنی کم کفن کے کپڑے میں بہت سارے لوگوں کو کفنایا، اور اس کے بعد آپ نے قبر میں دفن کیا۔ خیر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کفن پہنانے کا حکم دیا ہے۔ کفن یا کفن کی قیمت یہ مردے کے مال سے ہونی چاہیے، یعنی اصل جو ہے وہ اس کے اپنے مال سے خرچ ہونا چاہیے، یہ چیز ہے۔ اگر کوئی اور خرچ کرتا ہے تو اچھی بات ہے، کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اگر کوئی خرچ نہیں کرتا ہے تو اس کے مال سے ہی کفن کا انتظام کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں روایتیں موجود ہیں کئی ایک۔ اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کفن جو ہے، کفن کے بارے میں سن لے غور سے، کیونکہ کفن کے بارے میں اکثر مسئلہ پیدا ہوتا ہے کئی طرح سے کہ کفن میں کیا کرنا چاہیے، 3 کپڑا 5 کپڑا عورتوں کے لیے، اس میں بھی کافی جھگڑے اگڑے ہوتے ہیں۔ اس بارے میں جو صحیح موقف ہے، ستھرا موقف، بلا کسی یعنی کسی ماحول میں داخل ہو کے بات کرنے کی، صاف ستھری بات یہ ہے۔ کفن کے سلسلے میں یہ ہے، جو ہدایات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہے کہ کفن جو ہے وہ کشادہ ہونا چاہیے۔ اگر میسر ہے تو کفن کیسا ہونا چاہیے؟ کشادہ ہونا چاہیے، اور کفن جسم کو لپیٹنے والا، پورے باڈی کو سمیٹنے والا ہونا چاہیے، جس سے پورا بدن ڈھک جائے، چھپ جائے، ایسا کفن ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں یہ ہے، خلاصہ اس کا بتاؤں میں، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں کہ رات میں اس کی وفات ہو گئی اور لوگوں نے اس کو جلدی میں دفن کر دیا، اور اس میں ہوا کیا؟ اس میں ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر، اور کفن بھی کشادہ نہیں تھا، ایسے ہی مختصر کفن میں جو پورے جسم کو نہیں لپیٹا، نہیں چھپا سکا، ایسے مختصر کفن میں ہی اس کو کفنا کر کے اور راتوں رات اسے دفن کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ نے ڈانٹا، آپ نے کہا رات میں تم لوگوں نے کیوں دفن کر دیا، اور دفن کرنا ہی تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ رات میں دفن کرنا جائز ہے، رات میں دفن کرنا جائز ہے، ایسا نہیں کہ جائز نہیں ہے، اگر ممکن ہو تو دن میں دفن کیا جائے، لیکن ہے جواز، رات میں بھی دفن کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا تم نے کیوں کیا؟ پورا کفن بھی نہیں تھا اور رات میں دفن کر دیا، اطلاع بھی نہیں دی۔ آپ نے اس کے بعد نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کو کفن پہنائے تو اسے چاہیے کہ اس کا کفن اچھا کرے۔ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ اچھا کرنے کا معنی کیا ہے۔ اچھا کرنے کا مطلب ایسے نہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اچھا کپڑا سلایا ہے ہم نے،
اچھا کپڑا فلاں پہنتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ مہنگا، معیاری، زیادہ قیمتی، اس معنی میں بالکل نہیں ہے یہ اس معنی میں بالکل نہیں ہے۔ بڑی وضاحت سے اس چیز کو سمجھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو کفنائے تو اچھے کپڑے میں، اچھے کفن میں کفنائے اگر اسے طاقت ہو، یعنی جتنی طاقت ہو، اپنی طاقت کے مطابق، طاقت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں طاقت ہے تو کوئی بات نہیں، گھاس ڈال کے بھی کام چلایا جا سکتا ہے اگر میسر نہیں ہے تو۔ اس میں اچھا کفن پہنائے جو لفظ آیا ہوا ہے، اس کا معنی مہنگا نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کفن جو ہے وہ صاف ستھرا ہو، کفن کشادہ ہو، بدن کو سمیٹے، بدن کو لپیٹ لے، چھپا دے۔ نمبر 3، کفن کا کپڑا ایک دم پتلا نہ ہو، باریک ململ کی طرح، بلکہ کیسا ہو؟ موٹا ہو، موٹا کپڑا ہو، ساتر ہو، اور متوسط ہو، میڈیم ہو کپڑا وہ۔ اس سے مراد بہت زیادہ مہنگا، بہت زیادہ اچھی کوالٹی کا، جس میں فضول خرچی ہو، مبالغہ ہو، ایسا کپڑا مراد نہیں ہے۔ اس کی وضاحت بہت سارے علماء نے کی ہے، اس کا یہاں پر موقع نہیں ہے۔ اب بات یہ آ چکی ہے کہ اگر کفن کم پڑ جائے، تنگ ہو جائے، تو ایسی صورت میں مثال کے طور پر ایک کپڑا ہے، چھوٹی سی ایک چادر ہے نا، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں، کیا کریں گے آپ؟ وہ بھی چادر چھوٹی سی، ایک ہی چادر ہو تو بھی کفن کے لیے کافی ہے۔ شرط کیا ہے اس کے اندر؟ شرط یہ ہے کہ کفن کا کپڑا بڑا ہونا چاہیے جو اس کے بدن کو اچھی طرح سے سمیٹ لے، یہ اصل چیز ہے۔ اگر نہیں میسر ہے، ایک چادر ہے، وہ بھی ٹکڑا ہے، چھوٹا ہے مثال کے طور پر، تو کیا کریں گے؟ کیسے کفنائیں گے؟ اس کے اوپر کا جو حصہ ہے، یعنی منہ کا حصہ، سر کا جو حصہ ہے، پہلے وہاں ہم اس چادر کو لپیٹیں گے، اور پیر کا حصہ جو کھل رہا ہوگا اس پر ہم گھاس وغیرہ ڈال کر کے ہم اسے دفن کر دیں گے۔ اس طریقے سے کریں گے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس کا پتہ چلتا ہے، اور حضرت مصعب بن عمیر کا تو مشہور واقعہ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ مصعب بن عمیر اس حالت میں وفات پائے کہ کفن بھی نصیب نہیں تھا پورے طور پر، اتنا چھوٹا تھا کفن کہ سر کی طرف کیا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سر کی طرف کر دو، پیر کا جو حصہ کھل جاتا ہے اس پر اذخر نامی گھاس ڈال دو، اذخر نام کی گھاس ڈال دو۔ بہرحال اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ایسا کیا جانا چاہیے۔ اور یہ بھی بات پہلے اشارے میں آ چکی ہے کہ اگر مردے زیادہ ہوں، کبھی حادثہ ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، کفن اگر کم ہو تو ایسا نہیں ہوگا کچھ لوگوں کو کفنا دیا جائے، کچھ لوگوں کو ایسے ہی دفن کر دیا جائے۔ اسی کفن میں جتنا ٹکڑا چھوٹا چھوٹا سب کو میسر آتا ہے اتنا ہی میں کفن کیا جائے، بقیہ سب کے ساتھ گھاس استعمال کر لی جائے پیر کی طرف، لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی کو کفنایا جائے کسی کو نہ کفنایا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جو میں مختصر کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کفنانے کا، جو سنت ہے کفنانے میں، وہ یہ ہے کہ ایک کپڑا کشادہ ہو، ایک کپڑا کیا ہو؟ کفن کا بڑا ہو، یعنی بڑی چادر ہو، اس بڑی چادر میں کفن پہنا دیا جائے، یعنی اسی میں کفنا دیا جائے تو یہ کافی ہے۔ ایک کپڑا بھی اگر کشادہ ہے، جسم کو اس میں لپیٹ دیا گیا ہے تو کافی، حدیثیں آ رہی ہیں آگے۔ اگر دوسرا بھی میسر ہے، تیسرا بھی میسر ہے تو ٹھیک ہے اور اچھی بات ہے، لیکن اگر ایک بھی ہے تو کافی ہے۔ شرط یہی ہے کہ وہ کشادہ ہونا چاہیے، پورے جسم کو ڈھانپ لے۔ دوسرا ہو یا دو سے بھی زیادہ ہو تو اس کو پھر دوسری مرتبہ لپیٹ دیا جائے، پھر تیسری مرتبہ لپیٹ دیا جائے، اس طرح سے کیا جائے۔ ابھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جو عام طور پر رواج میں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تدفین کیسے ہوئی تھی؟ اللہ کے نبی کو کیسے کفنایا گیا تھا؟ آپ کو کیسے کفن پہنایا گیا تھا؟ وہ حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ دیکھیے، کفن کے اندر چند چیزیں مستحب ہیں، بہتر ہیں، افضل ہیں، اس کی رعایت کرنا چاہیے۔ کفن میں چند چیزیں مستحب ہیں، بہتر ہیں، ان کی رعایت کرنی چاہیے۔ نمبر 1، پہلی چیز یہ ہے کہ کفن کا کپڑا سفید ہونا چاہیے، یہ افضل اور بہتر ہے۔
اب رنگین کپڑے میں کیا کفن نہیں پہنا سکتے ہیں؟ پہنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اگر سفید ہے تو یہ بہتر ہے، افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم لوگ سفید کپڑے پہنو کیونکہ تمہارا سب سے بہتر کپڑا ہے۔ آپ نے پہننے کے لیے بھی کہا تھا، پھر صرف کفنانے کے لیے نہیں کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا البسوا من ثيابكم البيض، اپنے سفید کپڑے پہنا کرو، فإنها خير ثيابكم، کیونکہ تمہارے سب سے بہتر کپڑے سفید کپڑے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفناؤ۔ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ واجب ہے، سفید نہیں رہے گا تو کفن نہیں پہنا سکتے ہیں، یہ افضل اور بہتر ہے، مستحب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شاید آئے گا آگے، اس میں یہ تھا کہ ان کا ایک کپڑا تھا جسے وہ پہنتے تھے، اپنی زندگی میں استعمال کرتے تھے، کوئی لنگی یا مثال کے طور پر کوئی چادر استعمال کرتے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میری موت ہو جائے گی تو ایک کپڑا یہی لے لینا، مجھے کفنانے کے لیے ایک کپڑا یہی میرا استعمال کر لینا، میری چادر یا میری لنگی سے وہ استعمال کر لینا، اگر یہ کافی ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ کافی ہو تو ایک کپڑا لے لینا، مطلب خرید کے لے لینا۔ تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ نہیں، ایسے کیسے، کیوں آپ کے پرانے استعمال شدہ کپڑے میں کیوں آپ کو کفن پہنائیں گے، ہم سب نئے کپڑے لے لیں گے آپ کے لیے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، نئے کپڑے جو ہیں اس کے زیادہ حقدار زندے لوگ ہیں، اس کے زیادہ حقدار زندے لوگ ہیں، مردے کے ساتھ جو کپڑا جانے والا ہے وہ تو ضائع ہونا ہے، ضائع ہونا، اس لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہی میرا ایک چادر یہ لے لینا، اور ایک چادر کی اگر ضرورت پڑے گی، ایک ناکافی ہوگا تو لے لینا جہاں سے مل سکے گا، اور مجھے اس طرح سے کفنا دینا، پھر دفن کر دینا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے نا کہ سفید ہی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ لباس جس کی بات وہ کر رہے تھے کسی بھی کلر کا ہو سکتا ہے، کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے وہ۔ دوسری چیز کیا ہے کہ 3 ہونا مستحب ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے، 3 ہونا واجب نہیں ہے، لوگوں نے 5 بھی واجب کر رکھا ہے، جبکہ وہ 5 عورتوں کے لیے 5 کپڑے کا تذکرہ جس حدیث میں آیا ہوا ہے، اس روایت کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اگر صحیح نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ کیسے 5 کو ہم سنت بنا لیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں، آپ کو کفن پہنانے کے بارے میں ہمارے سامنے حدیث موجود ہے، کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو 3 کپڑوں میں، 3 چادروں میں آپ کو کفن پہنایا گیا تھا۔ اچھا، آج کیا بن گیا ہے؟ ایک قمیص رہے گی اور ایک جو ہے وہ ازار رہے گا، یعنی ایک قمیص کی جگہ پر، ایک لنگی کی جگہ پر، پھر ایک چادر کی جگہ پر، ایسا بناتے ہیں نا، ایسا بناتے ہیں اور ایسے ہی کرتے ہیں۔ بلکہ آج کل میرے خیال سے یہ کپڑا جو لائے ہیں فیضان، اس میں یہ وہ کپڑا ہے کفن کا جو عام طور پر رواج میں ہے، یعنی اس کو باقاعدہ سلا گیا ہے، سل کر کے فولڈ کر کے سلا گیا ہے اور سر ڈالنے کا راستہ بنایا ہوا ہے، اس انداز سے یہ بنا ہوا ہے۔ ایسی کوئی دلیل اللہ کے نبی کی سنت میں نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسی کوئی دلیل اللہ کے نبی کی سنت میں نہیں ہے کہ اس کو باقاعدہ کپڑے کا شیپ دو، گلا بناؤ اس میں، چاہے بڑا بڑا ہی صحیح، مطلب بہت زیادہ یعنی زندوں کی طرح نہیں، لیکن پھر بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آگے حدیث آ رہی ہے کیسے کرنا ہے، بہت صاف لفظوں میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیسے کفنایا گیا تھا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، فرماتے ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کفنا فی ثلاثۃ اثواب یمانیۃ بیض سہولیۃ من کرسف لیس فیہن قمیص ولا امامہ۔ فرماتی ہیں ادرج فیہا ادراجا، سنیے یہ سارے الفاظ بہت اہم ہیں، اس سے کفن کیسا ہونا چاہیے سنت کا یہ واضح ہو جائے گا۔ اما عائشہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفنایا گیا، 3 کپڑوں میں کفنایا گیا، یعنی جو معاملہ ہوا تھا اس کو وہ بیان کر رہی ہیں کہ 3 کپڑے تھے۔ یمن کے وہ کپڑے، وہ چادر کہاں کے تھے؟ یمن کے تھے، بیض سفید تھے، سہولیت دھاری دار تھے، دھاری دار تھے، ہے کہ نہیں؟ من کرسف، کرسف یعنی یہ سمجھ لیں کہ کاٹن کے تھے، ہے نا، مطلب جس کو کہتے ہیں قطن، کرسف کے تھے۔
یہ تو ہو گئی کپڑے کی کیفیت اور اس کی گنتی. 3 تھے چادریں اور اس طرح کی خصوصیت تھی اس کی. یمن کی تھیں چادریں تھیں، دھاری دار تھیں، سفید تھیں، کاٹن کی تھیں. لیس فیہن قمیص ولا امامہ، ان تینوں کپڑوں میں نہ کوئی قمیص تھی نہ کوئی پگڑی تھی. 3 کپڑے میں کفنایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس میں کوئی قمیص کے نام پر کوئی چیز نہیں تھی کہ قمیص کی جگہ پر اس کو رکھا گیا ہو یا قمیص کی شیپ میں اس کو بنا لیا گیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. نہ کوئی امامہ تھا، کیونکہ اس زمانے میں تو امامہ ایک مشہور لباس کا حصہ تھا نا. عرب کے لوگ امامہ استعمال کیا کرتے تھے. آج جیسے غترہ استعمال کرتے ہیں، شماغ استعمال کرتے ہیں. بہرحال اما عائشہ کیا کہتی ہیں آگے؟ کہتی ہیں پہنایا کیسے گیا تھا؟ کوئی جب قمیص نہیں تھا، کوئی جب امامہ نہیں، پگڑی نہیں تھی، تو پھر کیسے کیا گیا تھا؟ کہتی ہیں ادرج فیہا ادراجن، بس ان چادروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈال کے لپیٹ دیا گیا تھا. کفن کا طریقہ واضح ہوا نا، اس کے کلر اور وغیرہ وغیرہ پہ سب بات ہو گئی. کشادہ کپڑے ہونے چاہیے، بہت زیادہ مہنگا نہیں، سادہ سودہ کپڑا ہونا چاہیے، بس موٹا رہے، کپڑا اتنا پتلا نہ رہے کہ لپیٹنے کے بعد جسم دکھائی دے. یہ سب ساری خصوصیات ہونی چاہیے، یعنی اوصاف ہونا چاہیے. اس کے بعد کیسے کفنائیں گے آپ؟ کفنائیں گے کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی کے بارے میں فرماتی ہیں کہ تینوں چادروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈال دیا گیا تھا، ڈال کر لپیٹ دیا گیا. اس طریقے سے چادر بچھائی جائے، چادر بچھائی جائے. 3 چادریں، ایک چادر بچھا دی گئی، اس کے اوپر ایک چادر اور بچھا دی گئی، اس کے اوپر ایک چادر اور بچھا دی گئی. یہ ہے طریقہ. نہ اس میں سر کی طرف الگ رہے گا، پیر کی طرف الگ رہے گا، ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے کپڑے کو لپیٹ دیا جائے، پہلے کپڑے کو لپیٹ دیا جائے بدن پر، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، اس طریقے سے کیا جائے. پھر دوسرے کپڑے کو لپیٹ دیا جائے، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، ایسے ہی تیسرے کپڑے کو بھی لپیٹ دیا جائے. یہی کیفیت ہو جائے گی جو ام عائشہ نے بتلایا ہے کہ اس میں نہ کوئی قمیص نہ کوئی امامہ تھا، بلکہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل کر دیا گیا تھا، یوں سمجھے کہ لپیٹ دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد سر کا جو حصہ ہے، جو بڑی چادر کا جو زائد حصہ ہے، اس کو اکٹھا کر کے ایک بندھن لگا دیا جائے. پیر کی طرف جو زائد حصہ کپڑے کا بڑھا ہوا ہے چادر کا، اس کو لپیٹ کر کے بندھن لگا دیا جائے. بیچ میں ایک بندھن لگا دیا جائے. مطلب اس سلسلے میں حدیثیں نہیں ہیں، صحابہ کرام وغیرہ کے آثار ہیں کہ ضرورت اگر ہو تو 3 بندھن کافی ہے، ضرورت ہو تو 5 بندھن لگائے جا سکتے ہیں، ضرورت ہو تو اس سے زیادہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. یہ تو مطلب میت کے جسم اور اس کے اٹھانے وغیرہ میں کیسے آسانی ہو سکتی ہے، اس کے اعتبار سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد آخر جو بات ہے، تیسری جو بات تھی وہ تھی کہ وہ چادر کیسی ہونی چاہیے. چادر اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو تھی وہ کیسی تھی؟ وہ کیا نام ہے، دھاری دار تھی. دھاری دار تھی. 3 جو مستحب ہے نا، 3 چیزیں خوبیاں، مستحب، افضل اور بہتر، ضروری نہیں ہے لیکن یہ افضل اور بہتر ہے. تو ہم نے کیفیت بیان کرنا شروع کر دیا. یہ باتیں چل رہی ہیں کہ کفن کے اندر کون سی مستحب چیزیں، کون سی چیزیں مستحب ہیں. تیسری چیز یہ تھی کہ وہ دھاری دار ہو. چوتھی چیز یہ ہے کہ اسے 3 مرتبہ خوشبو میں بسا لیا جائے. بخور یعنی وہ جو پاؤڈر سمجھ لیجئے ہوتا ہے خوشبو کا، اس کو لگا دیا جائے یا خوشبو میں بسا دیا جائے. ضروری نہیں کہ آپ کوئی چیز ڈالیں اس کے اوپر خوشبو کی، خوشبو میں اس کو بسا لیا جائے، ہے نا، جیسے دھونی دی جاتی ہے، دھونی دے لی جائے. یہ چند چیزیں ہیں، 4 چیزیں جو کفن کے اندر اگر کی جاتی ہیں تو یہ افضل اور بہتر ہے، مستحب ہے. اور اگر نہیں بھی کی جاتی ہیں تو بھی کفن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. رنگین ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، دھاری دار نہ ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. سمجھ رہے ہیں نا. اور اگر یمنی چادریں نہ ہوں وغیرہ وغیرہ، وہ بھی نہ ہو تو کوئی فرق نہیں. 3 چادروں میں اللہ کے نبی کو کفنایا گیا تھا، اس طرح کفنایا جائے، افضل اور بہتر ہے یہ. نہیں تو ایک بڑی چادر بھی اگر موٹی ہو، اس میں اگر کفن پہنایا جاتا ہے تو کفن ہو جائے گا. یہ سب چیزیں مستحب کے درجے میں ہیں. آخری جو بات ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ کفن پہنانے میں، کفن خریدنے میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ فضیلت کے نام پر یا محبت کے نام پر مہنگے مہنگے کپڑے خرید کر کے لے کر کے آتے ہیں.
बहुत सारे लोग इसमें बहुत कुछ बिदअतें कर रखते हैं। कुछ लोग जो है वो मरने की तैयारी तो नहीं कह सकते इसको कफ़न की तैयारी कह सकते हैं। क्योंकि मरने की तैयारी तो है कि आदमी अच्छा अक़ीदा बनाए, अच्छा ईमान रखे, अच्छा अमल करे और अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के दायरे में गुजारे, ये मरने की तैयारी है कि नहीं। लोग जो कफ़न ख़रीदते हैं उम्रा करने के सफ़र से पहले, हज के सफ़र से पहले, और लेकर के जाते हैं, वहाँ उसको धोते हैं, सुखाते हैं, उसके बाद लेकर के आते हैं, वसीयत करते हैं अपने बच्चों को कि मरूंगा किसी में दफन कर देना। इस तरह की बातें जो है ना, ये सब बिदअतों का हिस्सा है। ये साफ साफ बिदअतें हैं, इसकी कोई गुंजाइश शरीयत के अंदर नहीं है, ना इससे कोई फजीलत साबित होती है। जमज़म के कपड़े सूखे हुए हैं धोने के बाद, ये तो कुछ भी नहीं है। जमज़म से अगर नहलाया जाएगा तो भी ईमान की सलामती, अक़ीदे की इस्लाह और अमल की नेकी के बग़ैर इंसान को ये चीज़ें काम नहीं आ सकती हैं। ये बुनियादी चीज़ है। आखिर में अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये जो बातें कफ़न के सिलसिले में हमने हदीसों की रोशनी में पढ़ा है, इन तमाम चीज़ों में औरत भी वैसे ही है जैसे मर्द है। औरत भी वैसे ही जैसे मर्द है। कहते हैं इसलिए कि अलग अलग की कोई सही दलील नहीं है। अलग अलग की कोई सही दलील नहीं है। दलील नहीं है सही अलग कि औरत के लिए 5 कपड़े होना चाहिए। उसमें लोगों ने एक दुपट्टा होना चाहिए और एक दस्ताना क्या होना चाहिए, मतलब 5 कपड़े उन्होंने बना रखे हैं। वो रिवायत सही नहीं है। और हमारे सामने सही बुखारी की रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी को 3 कपड़ों में कफनाया गया। 3 कपड़ों में कफनाया गया। तो ये अगर कपड़े 3 मुनासिब, मतलब मोटे कपड़े हों, मतलब यानी पतले शफाफ ना हो कि जिस्म दिखाई दे, तो कफन पहनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, ख़ाह मर्द का जनाजा हो या औरत का जनाजा हो। यही सेम चीज़ है। सेम ऐसे ही जैसे मर्दों को कफनाया जाएगा, ऐसे ही औरतों को भी कफनाया जाएगा। इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जनाजे को उठाना और ले जाना, जनाजे को उठाना और ले जाना, हम सरसरी तौर पर इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, मय्यत को उठा करके ले जाना ही असल है। मय्यत की लाश को नाश पर रख करके या किसी तख्त वगैरह पर रख करके ले जाना ही असल है दीन और शरीयत के अंदर। अल्लामा अलबानी ने बड़ी वजाहत से लिखा है यहाँ पर कि वो हदीसें हम पढ़ते हैं ना, एक मुसलमान को मुसलमान पर 6 हक़, उसमें से क्या है, उसमें देखिए वो भी है ना, इत्तिबाउल जनाइज़, जनाजे के पीछे जाना, जनाजे के पीछे जाना। उसके अलावा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मरीज़ की इयादत करो, मरीज़ की इयादत करो, जनाज़ों के पीछे चलो, क्योंकि जनाज़ों के पीछे चलोगे तो तुम्हें वो मौत की याद दिलाएंगी। ये जनाजे क्या करेंगे, हमें मौत की याद दिलाएंगे। आपने फरमाया इत्तबिउल जनाइज़ तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, जनाज़ों के पीछे चलो, ये तुम्हें मौत की याद दिलाएंगे। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी वजाहत से कहते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई दलील नहीं है जिससे ये पता चले कि मुर्दे को किसी गाड़ी में रख करके ले जाना चाहिए कब्रिस्तान, या उसके लिए जो गाड़ियाँ स्पेशल बनाई जाती हैं जैसे एम्बुलेंस वगैरह हम कह सकते हैं, इस तरह से ले जाने का शरअन कोई सबूत है नहीं। अगर ज़रूरत हो, तकाज़ा हो कि कब्रिस्तान बहुत दूर है और उसको मतलब कंधों पर ले करके जाना बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं मुमकिन है, मशक्क़त बहुत ज़्यादा है, बारिश वगैरह का मसला है, अंधेरे का मसला है, रास्ता सही, इस तरह की अगर चीज़ें हों तो ठीक है, इस्तेमाल किया जाए। वरना कोशिश ये होनी चाहिए कि मुर्दे को नाश पर रख करके उठाया जाए और लोग ले जाएं उठा करके, ताकि जनाजे को ले जाते हुए उन्हें मौत की याद आए। यहाँ कफन पहनाया गया, समझ रहे हैं, रोने वाले रो रहे हैं, गाड़ी लगी हुई है, उठाकर उसमें डाला गया, 5 मिनट में गाड़ी कब्रिस्तान पहुँच गई। उसके बाद लोग अपना रिक्शे से, बस से, इससे उससे पहुँच रहे हैं। ना कोई आखिरत की याद है, ना कुछ है। ये ज़ाहिरी बस जैसे मशीनरी का सिस्टम होता है, इस तरीके से जनाजे को ले जाकर के दफना दिया गया। कहते हैं कहाँ मौत की याद आएगी, ले जाएंगे तो एहसास होगा कि जिसको हम ले करके जा रहे हैं, फिर उस हदीस को आप याद करें। साहब ने वो हदीस पढ़ रखी है, उसमें क्या है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्रिउ बिल जनाजा, जनाजे को जल्दी करो। अगर वो नेक होगा तो जल्दी से उसको अपनी नेकी का मतलब बदला मिलने लगेगा, कब्र में जाएगा, ईमान वाला है, मुनकर नकीर के सवालात होंगे, जन्नत की ठंडी हवाएं खुशबू आने लगेगी। और अगर वो बद है, बुरा है,
تو کیوں تم نے اپنے کندھوں پر اس گندے کو لاد رکھا، جلدی سے اتارو اسے۔ اس کا مطلب یہ کہ کندھوں پر لے جایا جاتا تھا نا اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ آپ نے فرمایا اگر وہ اچھا ہے تو جلدی سے اس کو آگے بڑھاؤ، اپنی نیکی کا ثواب ملے، اس کو بدلہ ملے، اور برا ہے تو تم نے اپنے کندھوں پر ایک بری چیز کو کیوں لاد رکھا ہے، چھوڑو، آزاد ہو جاؤ۔ بہرحال ہونا یہی چاہیے، لیکن اگر ضرورت ہو، تقاضا ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیز جائز ہے۔ فیشن نہیں ہو جانا چاہیے، جیسے ابھی جہاں رواج باقاعدہ سرکاری طور پر ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ وہاں کوئی نہیں اٹھاتا ہے، کوئی نہیں، بس خالی اٹھا کر کے گاڑی میں ایمبولینس میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بھی باقاعدہ مطلب اسٹاف ہوتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی موت ہو گئی، کسی کے جنازے میں ہم جا رہے ہیں، ہمیں اپنی موت کی یاد آئے، حساب و کتاب کیا، کچھ نہیں۔ یہ چیز بہرحال جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے۔ جنازے کے پیچھے چلنے کا دو معنی ہے، دو مرحلہ ہے۔ ایک مرحلہ ہے گھر سے لے کر کے جنازے کی نماز پڑھنے تک اس کے پیچھے چلنا، اور دوسرا ہے جنازے کی نماز سے گھر سے اٹھا کر کے جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد جنازے کی نماز پڑھنے تک، اور اس کے بعد اس کو قبرستان لے جا کر کے دفن کرنے تک۔ یہ دو مرحلے ہیں۔ ان دونوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو اسے نماز پڑھنے تک اس کے ساتھ میں جاتا ہے اسے 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور جو اسے دفن کیے جانے تک اس کے ساتھ میں جاتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کو 2 قیراط ثواب ملتا ہے، اور 1 قیراط بہت بڑے پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا 2 قیراط کیسا ہوتا ہے؟ مثل الجبلین العظیمین، تو بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر، تو اتنا ثواب ملتا ہے جو جنازے کو اٹھا کر کے لے کر کے جاتا ہے۔ خیر، اس کے بعد جنازے کے ساتھ کچھ بدعتیں ہیں، کچھ خرافات ہیں۔ مثال کے طور پر جب جنازے کو لے جایا جاتا ہے تو لوگ جو ہے وہ بعض لوگ روتے ہوئے جاتے ہیں، ہے نا، واویلا کرتے ہوئے، یعنی وہی نوحہ کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ بعض کلمات، یعنی بعض اذکار، دعائیں یا کلمہ طیبہ یا آیت الکرسی یا اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اور پڑھنے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ بدعت ہیں۔ صرف اسی لیے بدعت نہیں ہے کہ یہ دعائیں ہیں، یہ اذکار ہیں، اور جنازے کو لے جاتے وقت پڑھنے کے لیے یہ اذکار ثابت نہیں ہے، صرف اسی وجہ سے بدعت نہیں ہے۔ کوئی بھی بات چیت کرنا غلط ہے، جنازے کو لے جاتے وقت کوئی بھی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، خاموشی، سکوت کے ساتھ سب پر یہ تصور قائم ہونا چاہیے، یہ تاثر سب کے ساتھ آنا چاہیے کہ ایک آدمی کی وفات ہو گئی ہے، اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے ہم جنازے کے لیے، ہم اس کو دفن کرنے کے لیے قبرستان لے کر کے جا رہے ہیں، لے جائیں گے، نماز پڑھ کے لے جا رہے ہیں یا نماز لے جا کر کے پڑھیں گے، دفنائیں گے، اس کا احساس ہونا چاہیے، آخرت کی یاد آنی چاہیے۔ اب لوگ دنیا بھر کی ادھر ادھر کی چیزیں بات کرتے رہیں گے یا اذکار بھی پڑھتے رہیں گے، تو یہ اذکار پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ موت کو یاد کرنے کا ٹائم ہے، اور کوئی بھی بات انسان کرے گا تو موت کی یاد، آخرت کی یاد اسے نہیں آئے گی، اس لیے یہ چیز کیا ہے؟ منع ہے۔ اس سلسلے میں سلف صالحین سے بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ قیس بن عباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون رفع الصوت عند الجنائز، کہتے ہیں ہمارے اساتذہ، یعنی تابعی ہیں یہ، صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ جنازوں کے وقت، یعنی جنازوں کو اٹھاتے اور لے جاتے وقت راستے میں آواز بلند کرنا ناپسند کرتے تھے، مکروہ سمجھتے تھے، برا عمل سمجھتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے اسے۔ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طریقہ عیسائیوں کا ہے، عیسائیوں کے کام سے، عیسائیوں کے عمل سے اس میں مشابہت ہے، کیونکہ عیسائی جب اپنی تابوت کو، اپنے مردے کے کیا نام ہے، اس صندوق کو لے کر کے جاتے ہیں تو اپنے بائبل وغیرہ سے، انجیل وغیرہ سے بہت ساری چیزیں وہ پڑھتے رہتے ہیں، اسی کی یہ مشابہت ہے، نقالی ہے۔ اور عیسائی لوگ تو باقاعدہ مطلب گانے کے انداز میں پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، لحن کے ساتھ، کیا نا، جس کو گانے کے انداز میں پڑھ کر کے جاتے ہیں، کھینچ کھینچ کر کے پڑھنا اور گانے کے انداز میں گانا، اس طرح سے وہ اپنی چیزوں کو پڑھ کر کے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اس کی کوئی گنجائش شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ جانا چاہیے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت سے اس پر گفتگو کی ہے،
اپنی کتاب الاذکار کے اندر کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے جو سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے کہ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے، جنازے کو لے جاتے ہوئے خاموشی، سکوت ہونا چاہیے، خاموشی ہونی چاہیے. نہ تو قرآن پڑھنا ہے، نہ تو ذکر پڑھنا ہے، نہ دعائیں پڑھنی ہیں. اس کی کوئی بھی گنجائش شریعت کے اندر نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. مطلوب یہ ہے ایسی حالت میں کہ انسان خاموشی کے ساتھ جائے، اس کو احساس ہو کہ ایک آدمی کی موت ہوئی، ایسے ہماری بھی موت ہو جائے گی. آج ہم اس کو اپنے کندھوں پر دفن کرنے کے لیے قبرستان لے کر کے جا رہے ہیں، کل ہماری بھی موت آنی ہے، لوگ ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے لے کر کے جائیں گے. اس طرح کا بہرحال احساس ہونا چاہیے. لے جاتے وقت بہت زیادہ دھیمی چال نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تیز رفتاری سے لے جانا چاہیے، اسراع. اور اس میں مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو دفن کرنے میں اتنی جلدی کی کوشش کی جائے. اس لیے تو دوڑنا نہیں ہے، لیکن لے جانے میں بہرحال جتنا ممکن ہو جلدی چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. جنازے کے پیچھے آگے پیچھے چلنے وغیرہ کے بارے میں بہت سوالات ہوتے رہتے ہیں. آگے چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے ہیں، پیچھے چلنا ہی ضروری ہے، پیدل جائیں یا سواری سے جائیں. ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری روایتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں، سواری کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں نا، جائز ہے، سواری کے ساتھ بھی جنازے کے ساتھ جایا جا سکتا ہے. کسی کے ساتھ مجبوری ہوتی ہے تو وہ جا سکتا ہے سواری کے ساتھ بھی. لیکن جو پیدل جانے والے ہیں ان کے لیے اس بات کی پوری گنجائش ہے کہ وہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ پیچھے رہیں. مسئلہ ایسے سمجھیں کہ بہتر یہ ہے کہ سبھی جنازے کے پیچھے چلیں، لیکن سبوں کے لیے جو پیدل جانے والے ہیں یہ جائز ہے کہ وہ جنازے کے آگے بھی چل سکتے ہیں، جنازے کے دائیں بھی چل سکتے ہیں، جنازے کے بائیں بھی چل سکتے ہیں. آگے پیچھے دائیں بائیں سب طرح چلنا جائز ہے. افضل اور بہتر یہ ہے کہ پیچھے چلیں. البتہ سواری کے ساتھ جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے یہی صحیح ہے، یہی ان کے لیے حکم ہے کہ وہ آگے نہیں چلیں گے بلکہ وہ جنازے کے پیچھے ہی رہیں گے. یہ راکبین کے لیے، سواری کے ساتھ جانے والوں کے لیے یہ ہے. ان ساری باتوں کا خلاصہ جو حدیثوں کے اندر آیا ہوا ہے. جہاں آیا ہوا ہے کہ آگے نہ چلو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، پورے حدیثوں میں آئی ہوئی یہ چیزیں، لیکن دوسری روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے پیچھے ہر طرف چلنے کی اجازت دی ہے. تو یہی چیز اصل ہے. اچھا، بات ہو گئی کہ سواری کے ساتھ جو چل رہے ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیچھے ہی چلیں، اور جہاں تک بہتر ہے مطلب کوشش کرے کہ آدمی پیدل ہی جائے. اگر ضرورت نہ ہو تو پیدل جانا ہی افضل اور بہتر ہے. خیر، یہ چند باتیں تھیں جن کا تعلق کفن سے تھا، دفن سے تھا، کفن سے تھا، اور اس کے بعد اٹھانے سے متعلق تھا، جنازے کو قبرستان تک لے جانے سے متعلق تھا. اور ہم نے اس کا ذکر کر دیا کہ سواری کے ساتھ جانا یہ غیر مسلموں کا طور طریقہ ہے اور وہ چیز مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے. اگر ضرورت نہ ہو تو گاڑی سے نہیں لے جانا چاہیے بلکہ کندھوں پر اٹھا کر کے لے جانا چاہیے. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ایک مسئلہ اور ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ آتا ہوا دیکھے تو کیا کھڑا ہو جانا چاہیے؟ جنازہ آتا ہوا دیکھے تو کیا کھڑا ہو جانا چاہیے؟ بعض روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ جب جنازہ آئے تو قوموا لہا، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ بعض روایتوں میں آیا ہوا ہے. لیکن یہ جو روایتیں ہیں جس میں کھڑا ہونے کا حکم ہے، بیٹھا ہوا آدمی ہو تو کھڑا ہو جائے، یہ حکم پہلے تھا اسلام میں، شروع میں حکم تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا. اب یہ حکم نہیں ہے کہ جنازے کو آتے ہوئے دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، یعنی اب کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بیٹھے ہیں بیٹھے رہیے، آپ کھڑے ہیں کھڑے رہیے، کوئی اس کے لیے کھڑا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے پہلے، تو ہم بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا ہونا بند کر دیا، یعنی جنازہ آتا تو آپ بیٹھے ہی رہتے، تو ہم نے بھی کھڑا ہونا بند کر دیا، ہم بھی بیٹھے رہتے. اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہ چیز تھی، بعد میں یہ چیز کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے اٹھانے والے کے لیے وضو کرنا بہتر ہے، مستحب ہے. جیسا کہ آیا تھا نہلانے والے کے لیے نہا لینا بہتر ہے، واجب نہیں ہے. ایسے ہی
اٹھانے والے کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے، لیکن وضو کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ جنازے کی نماز، جنازے کی نماز کا مسئلہ اکثر ہم جانتے ہیں کیونکہ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، سرسری جلدی جلدی گزروں گا۔ دیکھیے جنازے کی نماز کسی بھی مسلمان میت کے اوپر فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فرض ہے لیکن کچھ لوگ پڑھ لیں گے تو وہ فرض ادا ہو جائے گا، باقی لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ ہر آدمی پر جنازے کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ کچھ مسلمان پڑھ لیں گے، 10-20 مسلمان، 2-4 مسلمان بھی اگر پڑھ لیں گے جنازے کی نماز تو یہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی مسلمان کی وفات ہو گئی اور پورے شہر میں، پوری آبادی میں کسی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی تو سارا شہر گنہگار ہو جائے گا۔ جیسے چند لوگ پڑھ لیں گے تو سب لوگ کو نیکی مل جائے گی، ثواب مل جائے گا، سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ ایسے اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو پوری آبادی تو سب کے سب مسلمان گنہگار ہو جائیں گے، کیونکہ سب لوگوں کی ذمہ داری تھی، کچھ تو پڑھنا چاہیے تھا، کسی نے نہیں پڑھا، اس لیے گنہگار ہوں گے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیثوں سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ 2 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن پر جنازے کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مطلب جنازے کی نماز پڑھنا۔ 2 قسم کے میت۔ نمبر 1، پہلا میت وہ ہے جو بچہ ہو، بالغ نہ ہو۔ بالغ نہ ہو، نابالغ بچے پر جنازے کی نماز واجب نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پڑھنا نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، پڑھیں، اچھی چیز ہے، لیکن واجب نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں پڑھا تو گنہگار ہوگا، یہ مطلب ہے اس کا۔ 2 لوگ مستثنا ہیں، ایک وہ نابالغ بچہ جو بچہ ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، اس کی جنازے کی نماز پڑھ لینا، پڑھتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں پڑھتے ہیں تو واجب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کے اوپر جنازے کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ بیٹے ابراہیم کے اوپر جنازے کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ کتنی عمر تھی اس کی؟ 18 مہینے، 1.5 سال، 18 مہینے عمر تھی، یعنی 1.5 سال عمر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کی وفات ہوئی، آپ نے اپنے بیٹے پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ واجب نہیں، واجب ہوتا تو آپ ضرور پڑھے ہوتے، واجب ہوتا تو آپ نے ضرور پڑھا ہوتا، آپ نے نہیں پڑھا۔ آپ کا کرنا بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے اور آپ کا نہ کرنا بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ دوسرا کون ہے؟ شہید، میدان جہاد، میدان کارزار میں شہادت کا جام اس نے پیا، شہادت کا جام نوش کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شہیدوں پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ احد میں 14 لوگ شہید ہوئے تھے، اللہ کے نبی جنازے کی نماز نہیں پڑھی تھی، ایسے ہی دفنا دیا گیا تھا، ان کے خون کے ساتھ ان کو دفن کر دیا گیا تھا۔ بہرحال تو یہ 2 قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر جنازے کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد چند طرح کے مردے یعنی وہ اموات ایسے ہیں جن پر جنازے کی نماز پڑھنا مشروع ہے، شریعت میں ہے، پڑھنا چاہیے۔ نمبر 1، وہ بچہ آئی بات نا، واجب نہیں ہے لیکن مشروع ہے، پڑھنا ہے تو پڑھنا، کوئی چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن نہیں پڑھے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، واجب نہیں ہے۔ تو بچہ اس میں سے ہے، بچہ گرچہ وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے ناقص پیدا ہوا ہو، یعنی مردہ پیدا ہوا ہو، تو بھی ایسی صورت میں واجب نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، سقط گر جانے والا بچہ، یعنی ناقص، جو انکمپلیٹ ہو، ہے نا، اور وہ مطلب ولادت اس کی ہو جائے، ناقص ہو، جسم پورے طور پر تیار نہ ہوا ہو اور اس کی ولادت ہو جائے وقت سے پہلے، تو ایسی صورت میں اس پر بھی جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ واجب نہیں ہے لیکن مشروع ہے۔ ایسے ہی آئی بات شہید کی بات سے پہلے آئی نا کہ ان کے اوپر واجب نہیں ہے لیکن مشروع ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ تو بچہ اور شہید 2 لوگ ہیں۔ بچہ
वाजिब नहीं है, कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, चाहे नाकिस पैदा हुआ हो तो भी। ऐसे ही शहीद पर जनाजे की नमाज़ पढ़ना वाजिब नहीं है, लेकिन अगर कोई पढ़ता है तो पढ़ सकता है। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद की लड़ाई के मौके पर आपने हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके साथ क्या क्या सलूक हुआ था आप जानते हैं, सैयदुश्शुहदा, सारे शहीदों के सरदार, कहते हैं कि उनके ऊपर एक धारीदार चादर ओढ़ाई गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद होने के बावजूद भी आपने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी और 9 तकबीरों से जनाजे की नमाज पढ़ी। 9 तकबीर, एक तकबीर, दूसरी तकबीर, तीसरी तकबीर, चौथी तकबीर, आपने 9 तकबीरों से जनाजे की नमाज पढ़ी। और फिर उसके बाद जो शहीद लोग थे उन बकिया शहीदों के पास भी आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर भी जनाजे की नमाज पढ़ी। इससे साबित होता है कि पढ़ना जायज़ है, वाजिब नहीं है, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ा जा सकता है। इस तरह की और भी हदीसें मौजूद हैं जिसका यहाँ पर तज़किरा है कि जनाजे की नमाज जो है पढ़ी जा सकती है। उनमें से और भी लोग हैं, जैसे मिसाल के तौर पर वो आदमी जो किसी हद में कत्ल किया गया हो, है ना, किसी ने ज़िना कर लिया, पकड़ा गया, इस्लामी हुकूमत में उसके ऊपर हद कायम की गई, मुजरिम था लेकिन हद कायम कर दी गई तो जुर्म तो ख़त्म हो गया। वैसे भी वो जुर्म ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से इंसान काफिर हो जाएगा। बहरहाल उसके ऊपर जनाजे की नमाज़ पढ़ना मशरू है, जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाएगी उसके ऊपर। ऐसे ही ऐसा आदमी जो हद दर्जा बदअमल हो, गुनहगार हो, फासिक हो, फाजिर हो, है ना, बहुत सारी मतलब जराइम करता हो, ऐसे आदमी की भी अगर वफ़ात हो जाए तो भी उसके ऊपर जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाएगी। उसके गुनाह की वजह से उसको जनाजे की नमाज से महरूम नहीं किया जाएगा। ये और बात है कि ऐसे गुनहगार, बदअमल, फासिक, फाजिर, हद से ज़्यादा हराम कामों में जो मुलव्वस रहता हो, ऐसे शख्स के ऊपर वो लोग जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे जो यानी बड़े ज़िम्मेदार किस्म के लोग हों, बड़े उलमा हों मिसाल के तौर पर, ऐसे लोग उनके ऊपर जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे। यानी जो अहले दीन हैं, अहले इल्म हैं, या ऐसे ही जो समाज और माशरे के अंदर यानी लोगों के कुदवा और आइडियल माने जाते हैं, ऐसे लोग जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐसा क्यों करेंगे? ताकि और गुनहगारों को उससे सबक मिले कि हम अगर गुनहगार रहेंगे, बदअमल, फासिक व फाजिर रहेंगे, कल हमारी भी मौत होगी तो इन नेक लोगों की दुआओं से महरूम कर दिए जाएंगे, ये हमारे ऊपर जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी ने ऐसा किया था, बाकायदा ऐसा किया था। एक शख्स के बारे में आपको पता चला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया गया, आपने जनाजे के बारे में पूछा कि भाई कौन है, क्या हाल है इसका, क्या करता था, नहीं करता था, आपको बताया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप लोग जनाजे की नमाज़ पढ़ लीजिए, आप लोग इसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ लीजिए, और आपने ख़ुद जनाजे में शिरकत नहीं फरमाई। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि सोचिए कि अब देखो हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज में शरीक नहीं हो रहे, तो ये और लोगों के लिए क्या है, इबरत है, सबक है उनके लिए, इसमें तंबीह है। ऐसे और भी हदीसें बहरहाल मौजूद हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता ताकि मुख्तसर तौर पर ये बात ख़त्म हो जाए। ऐसे उस आदमी पर भी जनाजे की नमाज़ पढ़ी जानी चाहिए, मशरू है, शरीयत में है, जिस आदमी को जनाजे से पहले दफन कर दिया गया हो। अगर किसी के बारे में पता चले कि फ़ला आदमी को जनाजा नहीं पढ़ा गया, दफन कर दिया गया, यानी ऐसी गलती हो गई कि लोगों ने जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी, दफन कर दिया, या इक्का दुक्का चंद लोगों ने खुद ही खड़े होकर के पढ़ लिया और बकिया सब लोगों को बताया भी नहीं, शहर को पता नहीं, आबादी को पता भी नहीं, बस इक्का दुक्का लोगों ने पढ़ा और दफन कर दिया, तो ऐसी सूरत में उनकी भी जनाजे की नमाज दोबारा पढ़ी जाए। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में ये बात साबित है कि कब्र पर जा कर के जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाए, बाकायदा जमात के साथ, बाकायदा जमात के साथ। ये कब्र है ना, मर्द की कब्र है या औरत की कब्र, जैसे हम ज़िंदगी में पढ़ते हैं, मतलब यानी कब्र से बाहर जनाजे की नमाज़ पढ़ते हैं कि मर्द होता है तो सिरहाने खड़े होते हैं, औरत होती है तो पीठ के पास खड़े होते हैं, है ना, इमाम जो होता है खड़ा होता है, ऐसे ही बिल्कुल कब्र के पास जा कर के ऐसे ही खड़े हों और बाकायदा 4 तकबीरों के साथ जनाजे की नमाज़ कब्र पर पढ़ी जाए। ये साबित है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से।
اچھا، ایسے ہی اس شخص پر بھی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی جو کسی ایسے شہر میں، ایسی آبادی میں، ایسے ملک میں وفات پایا ہو جس پر کسی نے جنازے کی نماز ہی نہ پڑھی ہو، مسلمان ہی نہ رہتے ہوں وہاں پر، سب غیر مسلموں کا ملک ہو اور ایک مسلمان وہاں پر رہتا ہو، وفات پا جائے، کوئی جنازے کی نماز نہ پڑھے، تو ایسے کے بارے میں ہمیں پتہ چلے تو ہم کیا کریں گے؟ جنازے غائبانہ پڑھیں گے. سامنے تو نہیں ہے کیونکہ اس ملک کے لوگوں نے دفن کر دیا، یا جو بھی کرنا تھا انہوں نے کر دیا، جلانے والوں نے جلا دیا ہوگا، ہے نا، یا اور کوئی طریقہ ہوگا ان کا، انہوں نے کیا ہوگا، جنازے کی نماز لیکن نہیں پڑھی. تو ہم کو پتہ چلا تو ہم کو چاہیے کہ جنازے کی نماز پڑھیں، جیسا کہ نجاشی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی تھی. نجاشی عیسائی بادشاہ تھے، مسلمان ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، کسی نے ان کے ملک میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. آپ نے صحابہ کرام کو بلوایا اور صف لگائی اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی. خیر، یہ ہے وہ چند لوگ جن کی جنازے کی نماز پڑھنا مشروع ہے. آخری بات یہ ہے کہ جو لوگ کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا، رحمت کی دعا کرنا حرام ہے. کفار، مشرکین، ہے نا، اور کیا نام ہے، منافقین، اس قسم کے لوگوں کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے اور نہ ہی ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے. یہ سب چیزیں سراسر منع ہیں اور بہت ساری تفسیرات ہیں، آپ سب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر. نماز جنازہ کے لیے جماعت ہونا ضروری ہے. نماز جنازہ کسی مسلمان پر پڑھنی ہے تو جنازے کی نماز کے لیے جماعت ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جماعت کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھی ہے اور پڑھائی ہے. اچھا، اس کے بعد جنازہ میں جماعت ہونی چاہیے، تو جماعت میں کتنی تعداد رہنی چاہیے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. 3 آدمیوں کی جماعت، 3 آدمی ہیں تو جماعت ہے، 3 آدمی ہیں تو وہ جماعت ہے. 3 آدمی ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اس سے زیادہ جتنا بھی ہو جائے بہت اچھی بات ہے. جنازے کی نماز باجماعت پڑھی جائے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور کیا نام ہے، الگ الگ بھی پڑھنا جائز ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ نماز جنازہ باجماعت پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی تو آپ کے کمرے میں، حجرہ عائشہ میں جا کر کے صحابہ کرام نے ایک گروپ میں کمرے میں جا کر کے جنازے کی نماز پڑھی تھی، لیکن جماعت نہیں ہوئی تھی. کمرے میں 10 لوگ جاتے تھے، لیکن 10 الگ الگ کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھتے تھے. وہ 10 نکلتے تھے، پھر 10 لوگ جاتے تھے اور 10 الگ الگ پڑھتے تھے جنازے کی نماز، پھر باہر نکل جاتے تھے. کوئی امام نہیں تھا ان کا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز فرداً بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اصل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھی جائے. اللہ کے نبی نے خود زندگی بھر سب کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد صحابہ کرام کو بہت تشویش ہو گئی، کیسے پڑھیں، کیا کریں، سمجھ رہے ہیں نا، اس لیے یہ معاملہ پیش آیا. اس کے بعد جتنی بھی تعداد زیادہ ہوگی اتنا زیادہ بہتر ہوگا. جتنا تعداد زیادہ ہوگی نماز پڑھنے والوں کی اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا. اس سلسلے میں وہ روایتیں ہمارے سامنے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، جس میت پر بھی مسلمانوں کی ایک جماعت جن کی تعداد 100 ہو، جس مسلمان پر بھی جنازے کی نماز 100 لوگوں نے پڑھی ہو اور سب لوگ اس کے لیے سفارش کر رہے ہوں، یعنی دعا کر رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 100 لوگوں کی دعائیں اس میت کے حق میں قبول فرما لے گا. مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ مغفرت قبول کر لے گا. رحمت کی دعا کریں گے، رحمت قبول کر لے گا. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اچھا، اس میں بھی یاد رکھیں کہ 100، ایک حدیث میں 100 کا تذکرہ ہے، دوسری حدیث میں 40 کا بھی تذکرہ ہے. 40 کا بھی تذکرہ ہے. آپ سوچیں گے یہ الگ الگ کیسے ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی 100 اگر ہے تو اور زیادہ فضیلت ہے، اور زیادہ مسلمانوں کی دعائیں ملیں گی. 40 بھی اگر جمع ہیں اور موحدین ہیں، توحید پرست ہونا چاہیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر وہ اس مردے کے حق میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا ان کے حق میں قبول فرما لے گا. شرط کیا ہے؟ لا یشرکون باللہ شیئا. وہ 40 لوگ یا 100 لوگ جو بھی ہوں وہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک کرنے والے نہ ہوں. یہ چیز ہونی چاہیے. بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا. جنازے کی نماز گروپ میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک سے زائد جنازہ اگر اکٹھا ہو
تو ان سب کی نماز جنازہ ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہے، دونوں طرح سے۔ یعنی اگر صرف مرد ایک سے زیادہ جمع ہوں تو بھی جنازے کی نماز ایک سب کے لیے پڑھی جائے گی، اور اگر کچھ مرد ہوں، کچھ عورتیں ہوں، کچھ بچے ہوں، تب بھی جنازے کی نماز ایک ساتھ میں پڑھی جائے گی۔ اس کا طریقہ وہی ہوگا، طریقہ اس کا وہی ہوگا کہ ان جنازوں کو اس طرح سے رکھا جائے کہ امام کے سامنے مرد کے جنازے کا سرہانہ آئے اور عورتوں کے جنازے کی پیٹھ کا حصہ آئے، اس طریقے سے سیٹ کیا جائے آگے پیچھے، ہاں اس کو زگ زیگ رکھا جائے ایسا کہ عورتوں کی کمر کا حصہ سامنے آئے اور مردوں کی سرہانے کا حصہ سامنے آئے، اور جنازے کی نماز امام پڑھائے اور سب کے لیے ایک ساتھ ایک صیغے کے ساتھ دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے گا، ان سب پہ حق میں قبول فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 جنازے کی نماز، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 جنازوں پر ایک جنازے کی ایک نماز پڑھی تھی، جیسا کہ ثابت ہے۔ تو ایسا ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات، اور الگ الگ بھی پڑھی جا سکتی ہے، سب کے لیے الگ جنازے کی نماز پڑھی جائے تو مسئلہ ہی نہیں اس کے اندر۔ بہرحال جنازے کی نماز مسجد کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے، مسجد کے باہر بھی پڑھی جائے زیادہ بہتر ہے، مسجد کے باہر پڑھی جائے یہ زیادہ بہتر ہے، البتہ مسجد کے اندر بھی پڑھنا جائز ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر مسجد بڑی ہے، اس میں جنازہ پڑھنے کی کوئی جگہ خاص بنا دی گئی ہے تو وہاں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، وہاں پڑھنا زیادہ بہتر، جیسے حرم وغیرہ میں جنازے کی نماز کے لیے باقاعدہ جگہ بنی ہوئی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میت کے اوپر، جنازے کے اوپر قبروں کے بیچ میں، میت کے اوپر قبروں کے بیچ میں جنازے کی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ کیسے؟ ابھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے نا کہ قبر پر بھی جا کر کے جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو قبر جس پر جنازے کی نماز پڑھنی ہے، جس مردے کے اوپر، اسی قبر کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اس کے بیچ میں ایک مردہ 2 مردہ اور ہو اور قبریں ہوں، ایسا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم کس کی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ جس کی جنازے کی نماز نہیں ہم نے پڑھی ہے، نہیں ہوئی جنازے کی نماز، اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، ورنہ اس طرح سے کرنا درست نہیں ہے۔ یہ بات بار بار آ چکی ہے کہ مردوں کے سرہانے کھڑا ہونا ہے امام کو اور عورتوں کے کمر کے پاس۔ دیکھیے جنازے کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اخیر میں جو اللہ کے نبی کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ 4 تکبیریں جنازے کی نماز میں پڑھتے تھے، جبکہ اس سے پہلے آپ کا 5 بھی ثابت ہے، 8 بھی ثابت ہے، 9 بھی ثابت ہے، لیکن آخری جو اللہ کے نبی کا عمل ہے وہ 4 ہے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، 4 پر مطلب فکس کر لینا بھی ضروری نہیں ہے، کبھی 4 بھی پڑھا جائے، کبھی 4 سے زیادہ بھی پڑھا جائے، کبھی 5 بھی پڑھا جائے، کبھی 6 بھی، ایسا بھی بعض لوگوں نے کہا ہے۔ لیکن بہرحال جو چیز آخری کا عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ 4 تکبیروں والی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اسی پر اکتفا کیا جائے۔ جنازے کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 4 تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر جب کہی جائے تو پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ، دعائے ثنا پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ صحیح بات یہ ہے کہ دعائے ثنا نہ پڑھنا صحیح ہے، دعائے ثنا نہ پڑھنا بہتر ہے، بلکہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ روایتوں میں جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ نہ پڑھنا ہی زیادہ راجح ہے، اس لیے ثنا نہیں پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ تلاوت کریں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں یا کچھ آیتیں پڑھیں، کوئی مختصر ہی کچھ پڑھیں جیسے ہم پڑھتے ہیں اور نمازوں کے یہاں میں اس طریقے سے پڑھیں، یہ پہلی تکبیر کے بعد۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہی جائے، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ پڑھا جائے۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کہی جائے، تیسری تکبیر کے بعد دعائے جنازہ پڑھی جائے۔ دعائے جنازہ کئی ایک ہے نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، مشہور جو ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک دعائیں ہیں۔ کچھ دعائیں ہیں جن کا تعلق بچوں سے ہے، بچوں سے ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا و ذخرا و اجرا وغیرہ، یہ دعائیں بھی اگر بچوں بھی کا جنازہ ہو تو پڑھا جائے، یا اگر مکس جنازہ ہو تو یہ ساری دعائیں پڑھی جائیں ایک ساتھ میں، مردوں کے لیے بھی اور ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہو جائے اور بچوں کے لیے بھی ہو جائے۔ اگر وہ بچوں کی دعائیں الگ سے نہیں یاد ہیں تو اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھنا بھی کافی ہے، کیونکہ اس میں وصغیرنا وکبیرنا، چھوٹے پر بڑے پر سب کے لیے مغفرت کی دعا ہے۔
خیر یہ ہو گئی بات. دیکھیے کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوں گے جنازے کی نماز میں, کیا کریں گے؟ دیکھیے وہی جو طریقہ ہے, وہی طریقہ جو فرض نمازوں میں ہے, ویسے ہی ہاتھ باندھنا ہے ہمیں, اس کے اندر سینے پر ہاتھ رکھنا ہے. حدیثیں سب کے سب معروف ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر وہ جنازے کا طریقہ جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس طریقے سے ہم جنازے کی نماز پڑھیں گے. جنازے کی نماز میں سری پڑھنا زیادہ افضل ہے, جہری پڑھنا بھی جائز ہے. سری یعنی خاموش آواز کے ساتھ پڑھنا جنازہ یہ زیادہ بہتر ہے. البتہ جائز ہے کہ ہم جہری بلند آواز کے ساتھ بھی پڑھیں. اگر کہیں تعلیم دینا مقصد ہو, عام طور پر لوگ نہ جانتے ہوں, تو ایسی صورت میں جہری پڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو نماز جنازہ کا طریقہ اچھی طرح سے معلوم ہو سکے. یہ چیز ہمارے لیے مشروع ہے اور بہتر ہے. اس کے بعد آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب جنازہ ہو جائے, جنازے کی نماز پڑھ لی جائے, تو جو دعائیں ہیں وہ جنازے کی نماز میں بھی پڑھی جائیں آخری تکبیر میں, اور اس کے علاوہ بھی جنازے کے لیے, مردے کے لیے دعائیں مغفرت چونکہ کرنے کا حکم ہے, اس لیے مغفرت کی دعائیں اس کے بعد بھی کہی جا سکتی ہیں, پڑھی جا سکتی ہیں. اور کئی ایک دعائیں ہیں جو یہاں بھی لکھی گئی ہیں. اس کے بعد چوتھی تکبیر کہی جائے اور یہ دعائیں پڑھی جائیں. چوتھی تکبیر کہی جائے, پھر اس کے بعد سلام پھیرا جائے. سلام سے پہلے بھی بعض آثار سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں یا پھر تھوڑا سا وقفہ کر کے سلام پھیرا جائے, تھوڑا سا وقفہ کر کے سلام پھیرا جائے, یا کچھ دعائیں جو جنازے وغیرہ کی دعائیں ہیں انہی دعاؤں میں سے کوئی دعا بعد میں پڑھی, چوتھی تکبیر کے بعد پڑھی جائے مختصر بالکل, اور اس کے بعد سلام پھیرا جائے. سلام پھیرنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی کی 2 روایتیں ہیں, سلمہ تسلیمتین بھی اور سلمہ تسلیمتن واحدہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سلام پھیرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سلام پھیرا. اور روایتوں کو دیکھنے سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ ایک سلام پھیرنا 2 سلام پھیرنے سے زیادہ بہتر ہے. لیکن ٹھیک ہے, دونوں جائز ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, 2 سلام بھی پھیرا جائے. ہمارے یہاں 2 سلام کا زیادہ معمول ہے, عرب دنیا کے اندر 1 سلام کا زیادہ معمول ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. لیکن مسئلہ معلوم ہونا چاہیے, ایک پر نہیں جھگڑنا چاہیے, 2 پر نہیں جھگڑنا چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دونوں چیزیں موجود ہیں. یہ ہے, ایک سلام پر بھی اکتفا کرنا جائز ہے. خیر یہ سب باتیں ہو گئیں. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی شخص نے جنازے کی نماز میں, کوئی شخص جنازے کی نماز میں حاضر ہوا تو مسبوق ہو گیا, پچھڑ گیا, پیچھے ہو گیا. اب ہم لوگ نماز میں جب پیچھے ہو جاتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ 1 رکعت چھوٹ جاتی پورا کر لیتے ہیں, 2 رکعت چھوٹتی 3 رکعت پورا کر لیتے ہیں. لیکن اب یہاں کیا کریں؟ یہاں تو زیادہ وقفہ ہے نہیں, تکبیر ہے, سورہ فاتحہ ہے, تکبیر ہے, درود ابراہیمی تکبیر ہے, جنازے کی دعا ہے, تکبیر, سلام پھیر دیتے ہیں. اب ہم جلدی جلدی پہنچے تو 2 تکبیریں ہو چکی تھیں, کیا کریں گے ہم؟ یہ سوال بہت آتا رہتا ہے کیونکہ بہت شارٹ ٹائم رہتا ہے نا, جنازے کی نماز میں ٹائم جاتا نہیں زیادہ. اس میں بھی وہی کیفیت ہے, کیفیت وہی ہے جو فرض نمازوں کی کیفیت ہوتی ہے. 4 تکبیروں میں سے 2 تکبیر ہو چکی ہے, 2 تکبیر آپ کو ملی ہے لاسٹ میں, آپ سیم ویسے ہی کریں گے. پہلی تکبیر جو آپ کو ملی ہے, امام کی جو تیسری ہے وہ آپ کی پہلی ہے, آپ اس کو تکبیر بولنے کے بعد امام کے ساتھ شامل ہوں گے, آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. دوسری تکبیر جو امام کی چوتھی تکبیر ہوگی وہ سلام پھیرے گا, آپ سلام نہیں پھیریں گے. دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے. درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ خود اپنا تیسرا تکبیر کہیں گے, دعائے جنازہ پڑھیں گے, پھر اپنی چوتھی تکبیر کہیں گے اور سلام پھیریں گے. یہی طریقہ سنت کا مشروع ہے, یہی طریقہ درست ہے. بہرحال یہ چند چیزیں تھیں. اب دفن کرنے کا بھی مسئلہ ہے اور وقت بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. دفن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دفن کرنے کے بھی سے متعلق بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں. میں سوچتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ چند باتیں جو اہم ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا چاہیے. جو اسپیشل قبریں بنا لی جاتی ہیں یہاں وہاں گھر کے اندر یا آس پاس یا اپنی کھیتی میں یا اپنے علاقے میں, اس میں کئی طرح کی برائیاں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قبروں کی توہین ہوتی ہے, پتہ نہیں چلتا ہے نا کہاں کسی کی قبر ہے, کیونکہ وہ گھاس پھوس میں سب وہ غائب ہو جاتا ہے, چھپ جاتا ہے.
پھر مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں رہا. مسلمانوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ان کی ایک قبرستان رہتی تھی جہاں لوگ دفنایا کرتے تھے. جیسے اجتماعیت اور اتحاد کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، ایسے اجتماعیت اور اتحاد کی بھی چیز مسلمانوں کی قبرستان ہے جہاں مسلمان وفات پاتے ہیں تو انہیں دفن کیا جاتا ہے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. اچھا، لیکن بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، الگ تھلگ بنا لیتے ہیں، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ حرام ہے، کیونکہ دفن کر دیا ہے، دفن مٹی میں کیا گیا، سنت کے مطابق کیا گیا. اتنی سی بات ہے کہ مسلمانوں کی عام قبرستان نہیں ہے بلکہ الگ تھلگ ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسلمانوں قبرستان میں دفن کیا جائے سنت کے مطابق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا جب مسئلہ آیا تھا تو یہ اختلاف ہوا تھا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے گا. کیا مسلمانوں کی عام قبرستان میں بقیع میں دفن کیا جائے گا یا کہاں دفن کیا جائے گا؟ تو پتہ چلا صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے سے مسئلہ پوچھا کہ کیا کسی کو اس بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث کا علم ہے کہ نبی کی وفات ہو تو نبی کو کہاں دفن کیا جائے؟ تو ایک صحابی رسول نے بتلایا کہ ہاں، ہم نے سنا اللہ کے نبی کی حدیث کہ النبی یدفن حیث یموت، وہ کما قال، جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہیں اسے دفن کیا جاتا ہے. چنانچہ جس چارپائی پر آپ کی وفات ہوئی تھی اسی چارپائی کو ہٹایا گیا اور اسی جگہ آپ کی قبر کھود دی گئی اور آپ کو اس میں دفن کیا گیا. یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. بہرحال دفن سے متعلق جو ایک دو تین چار باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ قبر جو ہے وہ گہری کھودنی چاہیے. قبر جو ہے اعماء، اللہ کے نبی فرمائے احفروا واعمقوا، قبر کھودو اور گہری کھودو، کشادہ کھودو، جتنے میں آدمی کی لمبائی، آدمی کے قد کے حساب سے وہ کشادہ ہو، اور ستھرا کھودو. تحسین یہاں بھی کہا اچھا کھودو. اچھا کھودنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو کھود کر کے اس کو مطلب کوئی یعنی اس کو ستھرا کرنے کے لیے کوئی لادی ودی استعمال کی جائے، نہیں، مطلب ستھرا کھودو، مٹی وغیرہ صاف ستھری نکل جائے. یہ نہیں کہ ایسے یوں ہی رف کھود دیا گیا ہے، اوپر کا مٹی کا حصہ گر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ستھری قبر کھودی جائے. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیثیں ہیں. آپ نے فرمایا کشادہ کھودو، گہری کھودو، اچھی کھودو، اور اگر ضرورت پڑ گئی کہ ایک سے زائد لوگوں کو ایک قبرستان میں دفن کرنا ہے مثال کے طور پر، تو اللہ کے نبی دیکھتے تھے کہ زیادہ قرآن کس کو یاد ہے، اس کو پہلے، اس کے بعد پھر دوسرے کو، اس کے بعد پھر تیسرے کو. خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے قبر میں دفنایا کرتے تھے. قبر کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک قبر ہے جس کو ہم لحد کہتے ہیں اور ایک قبر ہے جس کو شق کہتے ہیں. لحد شق تو یہی ہے جو ہم لوگ عام طور پر اپنے یہاں شہروں میں دفن کرتے ہیں کہ سیدھی قبر کھود دی جاتی ہے، بالکل ہے نا، سیدھی قبر کھود دی جاتی ہے، قبلے کی طرف میت کو کنارے کر کے، ہے نا، دیوار سے، اور اس کے پر یوں لکڑیاں وغیرہ رکھ کر کے، چاہے لکڑی ہو یا مثال کے طور پر کوئی اگر مٹی یا اینٹ ٹائپ کی کوئی لمبی لمبی چیز ہو اس کو بھی رکھا جا سکتا ہے، کوئی ایسا لکڑی کوئی شرط نہیں ہے، اور اس کے بعد مٹی ڈال دی جاتی ہے. یہ ہے شق، یعنی جو سیدھا سیدھا کھودا ہوا ہے. ایک ہے لحد. لحد میں یہ ہوتا ہے کہ قبر سیدھی جو ہم کھودتے ہیں اپنے یہاں، اس نہ کھودنے کے بعد قبلے کی طرف پھر اور ایسے گڑھا کر کے مٹی باہر نکال لی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ بیچ میں نہیں کہ گڑھا کھودنے کے بعد اس کے بعد بیچ میں اور کھود دیا جائے، اس میں مردے کو دفن کر کے اس کے اوپر برابر کوئی چیز رکھ کر کے مٹی ڈال دی جائے، ایسے نہیں، بلکہ لحد کنارے کی طرف قبلے کے. یہ قبلہ ہے نا، مسجد میں بیٹھے ہوئے قبلہ یہ ہے، اگر اسی ڈائریکشن میں اگر ہو قبلہ قبرستان تو قبر کھودنے کے بعد سیدھی دائیں طرف یعنی قبلے کی طرف اندر اس کنارے کے بعد اندر کھودی جائے اور کھود کر کے مٹی نکال لی جائے، اور اس کے بعد اس اندر کے حصے میں مردے کو دفن کیا جائے. یعنی شکل یہ ہو جائے گی کہ جہاں آپ نے کھودا ہوا ہے اس کھودنے والے ایریے میں مردہ نہیں ہوگا، مردہ بغل کے ایریے میں ہوگا جس کے اوپر کافی حصہ مٹی کا اوپر سے آیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد مٹی ڈال کر کے دفن کر دیا جائے. اس حصے کو بند کر دیا جائے لکڑی کی مدد سے یا اینٹ وغیرہ کی مدد سے. اللہ کے نبی کے زمانے میں لبینہ اینٹیں ہوا کرتی تھیں، اینٹ رکھ دیا کرتے تھے یوں کنارے کر کے یعنی کراس کر کے. آج اینٹیں نہیں ہیں زیادہ، عام طور پر جو شق والی قبریں سیدھی قبریں کھودی جاتی ہیں اس میں لکڑیاں رکھ دی جاتی ہیں کیونکہ وہ لمبی لکڑیاں رکھنی پڑتی ہیں، اس لیے اینٹ اس طرح سے ملنا ممکن نہیں ہے.
تو یہ دو شکلیں ہیں، دونوں شکلیں جائز ہیں۔ زیادہ بہتر بغلی قبر ہے، جس میں سیدھا کھودنے کے بعد بغل میں کھودا جاتا ہے، وہی اصل میں افضل ہے۔ لیکن یہ چیز ہر مٹی کے ساتھ ممکن نہیں ہے، کیونکہ کہیں کی مٹیاں ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ آپ ایسا کھودیں۔ آپ ایسا کھودنے جائیں گے تو اوپر کا حصہ وہ نیچے جو ہے وہ بوس ہو جائے، گر جائے گا، اس لیے وہ چیز ہر جگہ ممکن نہیں ہوتی۔ جہاں ممکن ہو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ افضل طریقہ اپنایا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللحد لنا والشق لغیرنا، لحد بغلی قبریں جو ہیں یہ ہماری ہیں، یعنی ہمارا جو طریقہ ہے وہ سائیڈ والی قبر کھود کر کے دفن کرنے کا ہے، اور سیدھی جو قبریں کھودی جاتی ہیں یہ ہمارے علاوہ لوگوں کے لیے ہے، یعنی یہودی، عیسائی اور دیگر لوگ سیدھی قبریں کھودتے ہیں، ہمارے لیے ہم جو کھودتے ہیں زیادہ ترجیح دیتے ہیں وہ بغلی والی کی۔ تو بہرحال دونوں شکلیں اپنے یہاں بھی جائز ہیں، لیکن افضل اور بہتر جو ہے وہ زیادہ بغلی قبریں ہیں اگر اس طرح کھودنا ممکن ہو۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں طرح کی حدیثیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دفنایا گیا تھا، آپ کی جو قبر کھودی گئی تھی وہ لحد تھی، لحد یعنی بغلی قبر کھودی گئی تھی، آپ کو اس میں دفن کیا گیا تھا۔ خیر، میت کو قبرستان میں، قبر میں اتارنے کے لیے کون جائے گا؟ کون جائے گا؟ مرد ہی اتریں گے، خواہ جنازہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو، یعنی عورت کی وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، قبر میں، قبرستان میں عورت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو مردے کو قبر میں اتارنے کے لیے مرد ہی حضرات اتاریں گے، عورتیں یہ کام نہیں کریں گی۔ اس کی کئی ایک دلیلیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی طریقہ رہا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ خیر اپنے یہاں بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن کیا بھروسہ ہے، آج کل جب جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے عورتیں آگے آ رہی ہیں، خطبہ دے رہی ہیں، مردوں کی امامت کرا رہی ہیں، تو کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں آئے دن فتنے کی شکل میں آتی رہتی ہیں۔ بہرحال ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میت کے جو ذمہ داران ہیں، اس کے گھر کے لوگ ہیں، اس کے جو اولیاء ہیں، یعنی اس کے جو اعزاء، اقارب یا گھر کے لوگ ہیں، باپ، بیٹا وغیرہ، یہ زیادہ حقدار ہیں۔ اگر یہ اترتے ہیں، اترنے کو تیار ہیں، تو پہلا حق ان کا ہے کہ وہ اولو الارحام اولا، اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ پہلے ہی اتر جاتے ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر کا کوئی اترنا چاہتا ہو۔ پہلے پوچھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ وہی اترے، اور سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے، یہ چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو خود ہی دفن کر سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو خود دفن کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ روایت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ عائشہ، اگر تم مجھ سے پہلے وفات پا جاؤ گی تو میں تمہیں غسل دوں گا، میں تجھے کفن پہناؤں گا، اور میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا۔ یہ روایت موجود ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ رہے گا کہ گھر کا آدمی، اگر مثال کے طور پر جو اترتا ہے قبر میں مردے کو دفنانے کے لیے، بہتر یہ رہے گا کہ اس رات اس نے صحبت نہ کی ہو، بہتر یہ رہے گا کہ اس رات اس نے صحبت نہ کی ہو، یعنی اپنی بیوی سے اس نے ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ پوچھا تھا ابو طلحہ کے واقعے میں۔ ابو طلحہ کے واقعے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا۔ ابو طلحہ کے واقعے میں کا مطلب یہ ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ تھا، آپ نے جب اتارنے کی بات آئی، قبر میں اترنے کی بات آئی، تو آپ علیہ السلام نے پہلے پوچھا کہ کیا تم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی ہے؟ تو ابو طلحہ نے کہا ہاں میں نے نہیں کی۔ آپ نے فرمایا اترو قبر میں، اور اس کے بعد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دفنانے کا آپ نے حکم دیا۔ مردے کو قبر میں کیسے اتاریں گے، کس طرف سے اتاریں گے، یہ بھی جھگڑا اکثر ہوتا رہتا ہے، مطلب مسائل آتے رہتے ہیں۔ اس میں ایک سنت یہ ہے کہ میت کو قبر کے پیچھے کی طرف سے اتارا جائے۔ پیچھے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی اگر قبلہ ہے ہمارے سامنے، یہ قبلہ ہے،
قبلے کی طرف یہ چہرہ اس طرف ہوگا، قبر ایسی کھودی جائے گی، پیر کی طرف سے اتارا جائے، پیر کی طرف سے اتارا جائے، یعنی یوں کہا جائے کہ اتارو اور اتار کر کے قبر میں رکھ دیا جائے۔ مؤخر القبر، مؤخر القبر یعنی قبر کا پچھلا حصہ، ظاہر سی بات ہے جس طرف سرہانہ ہے وہ اگلا حصہ ہے اور جس طرف پیر ہے وہ اس کا پچھلا حصہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس سلسلے میں ابو اسحاق کی حدیث ہے کہ حارث نے وصیت کیا کہ میری نماز جنازہ عبداللہ بن زید پڑھائیں گے۔ عبداللہ بن زید نے جنازے کی نماز پڑھائی، پھر انہیں قبر میں اتارا من قبل رجلی القبر، قبر کے پایتانے کی طرف سے، قبر کے پایتانے کی طرف سے، اور اتارنے کے بعد بتایا کہ میں اپنی طرف سے کام نہیں کر رہا ہوں، ان ھذا من السنہ، یہی سنت کا طریقہ ہے، اس لیے یہی بات بہتر ہے۔ خیر، اس کے بعد قبر کو، مردے کو جب قبر میں اتار دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے دائیں طرف رکھا جائے، یعنی دائیں طرف مائل کر کے رکھا جائے، علی جنبہ الیمین، اپنے دائیں پہلو پر، اور چہرہ جو ہے وہ تھوڑا سا قبلے کی طرف مائل کر دیا جائے، چہرہ قبلے کی طرف مائل کیا جائے اور قبر کے دائیں کی طرف، مطلب قبر کے مردے کی دائیں طرف قبر میں رکھا جائے اس کو، اور چہرے کو قبلے کی طرف تھوڑا سا مائل کر دیا جائے۔ اچھا، یہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد صحابہ، تابعین اور تمام لوگوں کے زمانے میں ہوتا رہا ہے، اس میں کوئی حرج کی کوئی مطلب اور اختلاف کی بات نہیں ہے۔ اتارتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اتارتے وقت بسم اللہ، یعنی مردے کو قبر میں اتارتے وقت بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، یا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، اللہ کے نام سے، نبی کے طریقے سے قبر میں ہم اتار رہے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ اس کا حکم دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں پر جو اس سے پہلے بھی بات آئی کہ لوگ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھ کر کے اتارتے ہیں، مٹی دیتے ہوئے پڑھتے رہتے ہیں، لوگوں کو پڑھنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں، یہ سب غلط ہے اور بدعت ہے، حرام ہے، اس کی کوئی دلیل سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ پھر اس کی وجہ سے یہ سنت جو ثابت ہے وہ سنت چھوٹ رہی ہے، ایک سنت چھوٹ رہی ہے، اور یہی آپ جان لیجئے، اسی لیے سلف نے کہا تھا، اور بعض روایتوں میں بھی آیا ہوا ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی بدعت ایجاد ہوتی ہے اس کی جگہ اسی طرح کی ایک سنت مٹ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک بدعت آئی، سنت ختم ہوگا، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر کے اتارنا ہے، یہ چھوٹ گئی، اور منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے یہ آیت کریمہ ہے قرآن کریم کی، سورہ طٰہٰ کی غالباً آیت ہے یہ۔ آیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مضمون بھی وہی ہے کہ مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں دوبارہ لوٹائیں گے، اسی سے دوبارہ پھر تم کو نکالیں گے، لیکن اس وقت اتارنے کے وقت، مٹی دیتے وقت اللہ کے نبی نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے کہ یہ آیت کریمہ پڑھنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ نہیں تعلیم ہے، نہیں پڑھ سکتے ہم، اس کا کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔ مٹی دینے کا کیا طریقہ ہے؟ جو لوگ بھی قبر کے پاس ہوں ان سب لوگوں کے لیے مستحب ہے، یعنی بہتر ہے، افضل ہے، اور ان کو ایسا کرنا چاہیے کہ ہر آدمی اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 لب مٹی دے، یحسو 3 حسیات، دونوں ہاتھوں سے 3 لب مٹی میں، قبر میں مٹی ڈالے۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہ جگہ بند کر دی جائے، اگر بغلی قبر ہے تو بھی وہ بغل بند کر دیا جائے، شق والی سیدھی قبر ہے تو اس کو بند کر دیا جائے، جو بھی لکڑی وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، کوئی ایسی قید نہیں ہے، لکڑی سے بند کریں، اینٹ سے، اور کوئی چیز ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے کرنے کے بعد سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ 3 لب مٹی دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے کہ آپ نے جنازے کی نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد آپ میت کو قبرستان میں، قبر میں لایا گیا، اتارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے سر کی طرف سے آئے اور آپ نے 3 لب مٹی دیا. 3 لب مٹی دیا. ظاہر ہے کہ مٹی صرف سر کی طرف نہیں دینی ہے, مٹی تو پوری قبر میں دینی ہے. آپ نے جو کیا تھا, یعنی آپ جہاں تھے وہاں سے گھوم کر کے آپ سر کے پاس آئے اور آپ نے 3 لب مٹی دی. اصل یہ بتانا ہے کہ 3 لب مٹی دی, اور آپ نے جب دیا تھا تو سر کے پاس سے دیا تھا. تو یہ مسئلہ نہیں کہ سر کے پاس سب کو دینا ہے, سر کے پاس سے بھی دینا ہے, پیر کے پاس سے بھی دینا ہے, پورے قبر میں مٹی ڈالنی ہے. اس کے بعد اب قبر میں تدفین ہو گئی, مٹی دے دی گئی, لوگوں نے 3 لب مٹی ڈال دیا. اب جو حصہ باقی بچتا ہے اس کو ہے نا کسی بھی مدد سے, پھاوڑے یا کسی مدد سے جو بھی کر سکتے ہوں اس کو بہرحال بقیہ حصہ بھی مٹی سے بھر دیا جائے. دفن کرنے کے بعد چند چیزیں مسنون ہیں, چند چیزیں مسنون ہیں, سنت ہیں. نمبر 1, پہلی چیز کیا ہے؟ قبر کو زمین کی سطح سے 1 بالشت کے برابر اونچا رکھا جائے. یرفع القبر علی الارض قلیلا نحو شبر, زمین سے تھوڑا سا اوپر, تقریباً بالشت کے برابر, تقریباً بالشت کے برابر اس کو اونچا رکھا جائے. زمین کے برابر نہ کیا جائے اسے, یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ بھی نہ چلے کہ قبر ہے, ورنہ لوگ پیروں سے رون گے, اسے معلوم نہیں پڑے گا. اتنا ہی کرنا ہے اسے کہ قبر سے تھوڑا سا, زمین سے تھوڑا سا قبر اونچی رہے, تاکہ اس کی حفاظت ہو, اس کی توہین نہ کی جائے, اس پر کوئی نہ چلے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آپ کو دفن کرنے کے لیے لحد کھودی گئی, یعنی آپ کی وفات کے بعد لحد کھودی گئی, اس پر اینٹیں لگائی گئی, اور اس کے بعد آپ کی قبر کو مٹی سے جب بھر دیا گیا تو آپ کی قبر کو نحو من شبر, 1 بالشت کے برابر زمین سے اونچا رکھا گیا. اور وہ بالکل ایسے نہیں رہے گا, ایسے بالکل مکعب کی طرح نہیں رہے گا, بلکہ تسنیم کوہان کی طرح سے, یعنی اونچائی, نیچائی سے اونچائی جیسے کیا جاتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے اس میں بھی کافی مخالفتیں ہوتی ہیں. ایک جگہ ایسے ہی کسی قبرستان میں, یہی بمبئی کا واقعہ ہے, بڑا قبرستان غالباً وہ جو بمبئی کا ہے, وہاں جانا ہوا. وہاں لوگوں نے کیا کیا, حالانکہ کافی لوگ تھے وہاں لوگوں نے زمین جو ہے قبرستان کی زمین, اس سے تقریباً 1.5 فٹ اونچا ایسے اسکوائر بنایا. پہلے قبر کو مٹی ہی سے اسکوائر انداز میں اس کو مطلب بنایا شیپ, اور پھر اس کے بعد یہ والا کام کیا. یہ جو کوہان کی طرح بنانا ہے نا, اونٹ کی کوہان کی طرح ایسے اونچائی اور نیچائی ڈھلوان 1 بالش کے برابر جو کہا, یہ بعد میں یعنی 1.5 فٹ تقریباً 2 فٹ اوپر اٹھا کر کے اسکوائر میں, پھر اس کے اوپر یہ والا کام کیا. تو یہ جو طریقہ ہے یہ سنت کے خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے. اور وہاں سمجھایا بھی گیا, اور بھی علماء تھے, جماعت کے ذمہ داران بھی تھے, لیکن بہرحال لوگوں نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا, کیونکہ وہ جنازہ مطلب ایسا کسی شخصیت کا تھا کہ اس میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے. کوئی بڑی شخصیت تھی, اس میں ہر طرح کے لوگ تھے. تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ اس کو کوہان کی طریقے سے یوں یعنی اونچائی سے نیچائی اس انداز سے بنایا جائے. صحابی رسول تابعی کہتے ہیں, سفیان التمار کہتے ہیں, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو, اور ایسے ہی ابو بکر کی قبر کو, عمر کی قبر کو, یہ تینوں کی قبروں کو میں نے دیکھا کہ یہ کوہان کی طرح سے بیچ میں اونچی تھیں, اور پھر کنارے کی طرف اسے ڈھلوان کر دیا گیا تھا, 1 بالشت بس. یہ کس کی قبر کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبروں کی بات ہو رہی ہے. یہ سب سے بڑی مثال ہے, عملی طور پر سب سے بڑا نمونہ ہے. ایسے ہی تیسری جو بات ہے, یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں, یہاں جھگڑے کافی ہوتے ہیں, اس میں اختلاف بہت ہوتا ہے. تیسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ پتھر وغیرہ کے ذریعے سے قبر پر نشان لگا دینا جائز ہے. پتھر وغیرہ کے ذریعے سے قبر پر نشان لگانا جائز ہے, تاکہ مطلب پتہ چلے کہ یہ قبر ہے. یا اگر کوئی یہ نشان لگانا چاہتا ہے, اس انداز سے پتھر رکھنا چاہتا ہے کہ میں جانوں کہ میرا کوئی قریبی ہے, میرے کسی قریبی کی قبر ہے, یہ کسی بھی اس طرح کی کسی بھی مقصد کے لیے قبر پر کوئی پتھر وغیرہ رکھنا جائز ہے. اس سلسلے میں حضرت ابو وداع کی روایت ہے کہ جب عثمان بن مظعون, عثمان بن عفان نہیں, اللہ کے نبی کے داماد نہیں, دوسرے صحابی ہیں, یہ مشہور صحابی ہیں بھی, عثمان بن مظعون کی وفات ہوئی, ان کا جنازہ لے جایا گیا, قبرستان میں دفن کیا گیا,
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ ایک پتھر لے کر کے آئے. آپ نے حکم ایک پتھر لے کر کے آؤ، کسی کو کہا ایک پتھر لے کر کے آؤ. تو پتھر، اس نے بڑا پتھر اٹھایا جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا، اس کو اٹھا نہیں سکا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود آگے بڑھے اور آپ نے اپنی آستین اوپر کی اور پھر طاقت لگا کر کے اس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اٹھا کر کے لے کر کے آیا اور آپ نے ان کی قبر پر رکھا. صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے جب پتھر کو اٹھانے کے لیے آستین سمیٹی تو میں نے آپ کے دست مبارک کی چمک اور اس کی خوبصورتی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بہرحال یہ کیوں لگایا گیا تھا، ایسا کیوں کیا گیا تھا، اس لیے وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اس لیے انہوں نے کہا کہ اس لیے یہ چیز ہے کیونکہ میں جان سکوں کہ یہاں پر میرے فلاں قریبی کی قبر ہے، اور اگر پھر آگے میرے کسی عزیزوں میں سے، رشتہ داروں میں سے کسی کی وفات ہو اور میں جاننا چاہوں کہ یہاں میرے فلاں کی وفات ہوئی ہے اور اس کے بغل میں یا اس کے آس پاس میں اگر دفن کرنا چاہوں تو مجھے یہ جاننے میں آسانی ہو، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ آج کل جو طریقہ چل رہا ہے تلقین والا، دفن کرنے کے بعد مردے کو کلمہ پڑھایا جانے والا، تلقین، مردے کو کلمہ پڑھاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا، پاکستان وغیرہ کے لوگوں نے، مولویوں نے باقاعدہ قبر میں دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اس مردے کو کلمہ پڑھایا. یعنی یہ تصور دینا چاہا کہ دفن تو کیا جا چکا ہے، اب اس کے پاس منکر نکیر آئے ہوں گے یا آ رہے ہوں گے تو اسے سکھا دیا جائے، بتا دیا جائے، یا ابھی منکر نکیر اگر موجود ہوں تو ہم اس کو تلقین کر دیں اور وہ سن کر کے اس کا جواب دے دیں. اس انداز کا تصور قائم کیا گیا. یہ سراسر کیا ہے؟ یہ سراسر حرام ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں صرف اتنی سی بات ہے کہ دفن کرنے کے بعد مردے کے حق میں دعا کرنی ہے 2 چیزوں کی. مردے کے حق میں 2 چیزوں کی دعا کرنی ہے، مغفرت کی اور منکر نکیر کے سوال کے جواب میں ثابت قدمی کی. اللہ کے نبی نے فرمایا استغفروا لاخیکم، جب دفن کر چکے، اپنے بھائی کو دفن کر دیا گیا مسلمان کو، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا استغفروا لاخیکم، تم اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو. واسألوا له التثبیت یا واسألوا له التثبیت، اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. فإنه الآن يسأل، کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا. تو سوال کیا جائے گا، ابھی منکر نکیر آئیں گے، اسے اٹھائیں گے، بیٹھائیں گے، پوچھیں گے، سوال کریں گے اس سے. تو سوال میں ثابت قدم رہے، جواب دے لے جائے، اس کے لیے تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اللہ کے نبی نے ثابت قدمی اور مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے، نہ یہ کہ پرچہ آؤٹ کرنے کا جواب تھوڑی نہ دیا ہے. سوال اس سے کیا جا رہا ہے، باہر سے آپ اس کو تلقین کریں، قبر کے باہر کھڑے ہو کر کے آپ اس کو جواب بتا رہے ہیں. یہی تو ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو لوگ باہر کھڑے ہو کر کے تلقین کرتے ہیں مردے کو کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ تم تو جواب دے نہیں پاؤ گے، میں تم کو بتاؤں گا، وہ جواب بتا دینا، ہے کہ نہیں؟ یہ تصور ہے. لوگوں نے ایسا سمجھا ہوا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی ہے، یہ ہے نا، ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے اس طرح کی وہ زندگی. میرے بھائی تصور نہیں کر سکتے ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے. قبریں جڑی ہوتی ہیں، ایک ہی قبر میں کئی کئی مردے دفن ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مومن کی قبر ہوتی ہے تو یجعل قبرہ 70 فی 70، 70 گز چوڑی 70 گز لمبی ہو جاتی ہے. 70 ہاتھ لمبی 70 ہاتھ چوڑی. اتنے میں تو میں سمجھتا ہوں تقریباً 100 لوگ دفن کر دیے جائیں گے. بغل میں قبر ہے اور ہر مومن کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تصور کر سکتے ہیں کہ کیسے وہ 70 میں 70 ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں ہمارے غیب کی چیزیں، ہمارے سامنے کی چیزیں نہیں ہیں. ہمیں ایمان رکھنا ہے بس. اس طرح کی فرشتوں کے منکر نکیر کو بھی آپ سوال کا جواب اپنے مردے کو بتا رہے ہیں کہ منکر نکیر کو جواب دے دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اب تمہارا بس میں کچھ نہیں ہے اس کی مدد کرنا، دعا کرنا اس کا طریقہ ہے. دعا کرو، اللہ اس کو ثابت قدمی دے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے.
اس کے سوا اور کوئی تیسرا کام نہیں ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی کچھ اور مسائل سرسری ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر دفن کرنے کے دوران دفن وغیرہ کا کام چل رہا ہے، دو لوگ دفن کر رہے ہیں، وہ مطلب اینٹ وغیرہ لکڑی وغیرہ لگا رہے ہیں، ساری کارروائی کر رہے ہیں، اس دوران اگر محسوس ہو کسی عالم کو، کسی دائی کو یا ذمہ دار کو، مسلمانوں کی کسی ذمہ دار کو اگر محسوس ہو کہ یہاں پر کوئی نصیحت کر دینا بہتر رہے گا، لوگ آئے ہوئے ہیں، یہاں کوئی نصیحت کریں گے زیادہ اثر ہوگا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نصیحت کرنا بھی جائز ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نصیحت کرنے کے لیے آتا ہے تو لوگ جھلانے لگتے ہیں، یہاں بھی آپ نے سمجھانا شروع کر دیا، یہاں بھی آپ نے تقریر شروع کر دی، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی موقع پر جہاں آپ کوئی خیر کی چیز محسوس کرتے تھے وہاں آپ نصیحت فرماتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان باتوں کو سنتا ہے، جہاں اس کی باتیں اس کے دل میں اثر انداز ہوتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کا بہرحال وقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایسا کیا جانا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ نے بڑی لمبی حدیث جو عذاب قبر وغیرہ سے متعلق ہے، وہ لمبی حدیث بھی یہاں پر نقل کی ہے، لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد تعزیت وغیرہ کی بات آخر میں باقی بچتی ہے۔ تعزیت وغیرہ کے بارے میں خاص بات یہ ہے، اور اب اس کو کتاب چھوڑ کر کے میں سرسری 2-3 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے تعزیت جو ہے نا وہ غم میں شریک ہونے کو کہتے ہیں۔ آپ کو غم ہے، آپ کے پاس، مجھے غم ہے، میرے پاس اگر کوئی نہ آئے تو میں تنہا اس غم میں گھٹ گھٹ کر کے بہت پریشان ہو جاؤں گا، اس لیے میرے غم میں آپ بھی شریک ہو جائیں، مجھے آپ تسلی دیں، دعائیں دیں، یہ معنی ہے تعزیت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں، تابعین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ جب مردے کو دفن کر دیا کرتے تھے تو دفن کرنے کے بعد پھر جب واپس آتے تھے تو مردے کے گھر میں نہیں جاتے تھے، مردے کے گھر میں نہیں جانا ہے، اس کو وہ نوحہ سمجھتے تھے، نوحہ سمجھتے تھے، نوحہ حرام ہے نا، ہم لوگوں نے پڑھا، نوحہ سمجھتے تھے، مردے کے مطلب وفات جس کے گھر میں ہوئی ہے اس کے گھر میں آنا، اہل میت کے گھر میں آنا دفن کرنے کے بعد صحابہ کرام اس کو نوحہ تصور کرتے ہیں، نوحہ شمار کرتے تھے، اس لیے نہیں آتے تھے۔ لیکن یہ دیکھیے آج یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہیں، بہت زیادہ عام ہیں، لوگ وفات کے بعد جائیں گے، وہاں بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس وقت تو ہم سب غم میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب جنازہ لے کر جایا جاتا ہے، تدفین، جنازے کی نماز تدفین وغیرہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں اسی مردے کے گھر میں، وفات پانے والے کے گھر میں، پھر ہم بیٹھتے ہیں۔ پھر اب آج کل تو پورا کھانے پینے کا پورا نظام چلتا ہے، یہ ساری چیزیں نوحے کے درجے میں آتی ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ ضد بھی کرتے ہیں، بھئی جو لوگ بہت دور سے آئے ہیں ان کے لیے تو عذر ہے، ایک آدمی گھر وفات ہو گئی کسی کی، اس گھر کے لوگ غم میں ہیں، وہ گھر میں آج کہاں کھانا بنائیں گے، کہاں وہ کھانے پینے کا اپنا انتظام کریں گے، وہ مشغول ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پڑوسی، رشتہ دار ہے نا جو بھی ہیں، ان کے لیے کھانا بنا کر کے بھیجو، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما أشغلهم، آل جعفر کے لیے کھانا بناؤ، ان کے گھر میں ایک ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے جس میں سب مشغول ہیں، کسی کو اس بات کی ہمت نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ کھانا بنائے، تو کھانا بنا کر کے بھیجو، ٹھیک ہے۔ اب یہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا ہو گیا۔ اچھا، کچھ ان کے رشتہ دار بہت دور دراز سے اگر آئے ہوں تو وہ کہاں جائیں گے اس وقت؟ ظاہر ہے کہ ان کو وہیں رہنا ہے، ان کا وہی گھر ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے کھانا کھا لیں۔ لیکن اب یہ جتنے لوگ قریب کے آس پاس 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر، بمبئی جیسے شہر میں 50 کلومیٹر بھی کوئی معنی نہیں ہے، اور جگہ جگہ ہوٹل ہے، راستے، سب کو اس میت کے گھر والوں پر مسلط ہو کر کے کھانا کھانے کی کیا وجہ جواز ہے اس کا، ہے کہ نہیں؟ اس میں کیا ہوتا ہے، جب یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے نا، تو وہ جو میت کے گھر والوں کے لیے کچھ پڑوسی کھانا بنانے کے لیے تیار رہتے ہیں نا، وہ بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ماحول خراب ہو جاتا ہے پھر، کیونکہ آدمی گھر والوں کے لیے، ٹھیک ہے 4-6 لوگ 10 لوگ گھر کے ہیں، 2-4 اور دور کے مہمان آ گئے، 10-15 لوگوں کے لیے کھانا بنا دیں، لیکن 100 آدمیوں کے لیے
یہ چیز مناسب نہیں ہے، بالکل نہیں۔ جو لوگ آس پاس کے ہیں، قریب کے 10-20-50 کلومیٹر کے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ نکل جائیں، وہ سلام کریں، ہے نا، دعائیں دیں اور تسلی دے کر کے نکل جائیں۔ ان کے گھر جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں پھر آپ کو تسلی دینا ہے تو پھر آپ کسی وقت آئیے، پھر تعزیت کر لیجیے، تسلی دے دیجیے، فون پر تسلی دے دیجیے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تعزیت کا عجیب و غریب نظام بن چکا ہے۔ تعزیت کی دعائیں وغیرہ انہوں نے، فیضان صاحب نے چھاپا، وہ پرنٹ کیا ہوا ہے، وہ آپ لوگوں کو دیں گے، وہ سب دیکھ لیجیے گا، ہے نا، اس میں دعائیں وغیرہ ہیں، وقت بچانے کے لیے ہم شارٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے تعزیت۔ تعزیت کا آج ایک طریقہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ اس کی موت کی خبر اخبار میں چھاپی جائے۔ یہاں تو پھر بھی اتنا زیادہ رواج نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن عرب دنیا کے اندر آج بھی اخبار کا فل پیج لے کر کے اس کی موت کی خبر دی جاتی ہے، فلاں 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 ایسے ایسے ہیں، ان کی وفات ہو گئی ہے، اور وہ بھی ساتھ میں کیا لکھا رہے گا، ان کی بخشش ہو چکی ہے، ان پر رحمت ہو چکی ہے، المرحوم المغفور وغیرہ۔ دعائیں نہیں لکھی رہے گی، فیصلہ کیا رہے گا، ایسا نہیں ہونا، دعائیں ہونی چاہیے، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہے نا، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے وغیرہ، یہ ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ سب چیزیں مناسب نہیں ہیں کہ اخبار میں لمبے چوڑے اعلانات دیے جائیں، یہ سب چیزیں مناسب نہیں۔ ہاں اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو کہ ایسی کوئی شخصیت ہے، ایسی کوئی شخصیت ہے جو بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے امام تھے، محدث تھے، تو اب انہوں نے زندگی بھر جو علم کی خدمت کی ہے، بڑے کارنامے ہیں ان کے، تو اب ان کے کارنامے لوگوں کے سامنے آئیں تاکہ لوگ اپنے اندر ہمت اصلاح پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، وہ بھی دین کی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اپنے بڑے علماء یا اپنے بڑے لوگوں کی زندگی اور ان کی بایوگرافی سے ان کو واقفیت ہو۔ اس مقصد کے لیے کوئی پروگرام کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ پروگرام تعزیت کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پروگرام ان کے کارنامے، ان کی خدمات دین کی، اور لوگوں کو شوق دلانے کے لیے کہ دیکھو یہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اتنا کام کیا ہے، تاکہ نئے لوگوں کو، بعد کے لوگوں کو بھی اپنے اسلاف کی سیرت پڑھ کر کے عبرت اور نصیحت حاصل ہو، یہ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو جو کچھ ہم نے سنا ہے، اس میں جو کچھ درست ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ اگر غلطی ہوئی ہے تو وہ ہماری طرف سے، شیطان کی طرف سے ہے۔ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس مجلس کو مفید بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ہر مسئلے میں سنت کی تلاش، سنت کی جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق ہی اپنے تمام کاموں کو کرنے، انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ روایتیں، رسم و رواج، عادات، اطوار، یہ ساری چیزیں، یا پھر بدعات اور منکرات جو ہر جگہ داخل ہو گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کی روشنی سے ان سب کو چھانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ اور میرے ذہن میں ابھی یاد آ گیا، قبر کے اوپر کوئی گھاس وغیرہ یا کوئی مثال کے طور پر کوئی، ہے نا، پودا وغیرہ لگانے کا کیا حکم ہے؟ یہ اس پتھر والے مسئلے کے ساتھ بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن میں بھول گیا، نہیں یاد رہا مجھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جو بخاری وغیرہ کی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، ہے کہ نہیں، کہ آپ دو قبروں سے گزرے اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فَأَتَى بِجَرِيدَةٍ رَطْبَةٍ فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، آپ نے ایک گیلی ٹہنی کھجور کی آپ نے لی اور اسے پھاڑ کر کے آدھا آدھا کر دیا، اور ایک اس قبر پر لگا دیا اور ایک اس قبر پر لگا دیا۔ آپ نے فرمایا لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے، امید ہے کہ ان دونوں کی وجہ سے، یعنی جو میں نے لگایا ہے ہری ہری یہ شاخیں، ان دونوں کے عذاب میں کمی ہو جائے، یعنی عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، بتایا بھی کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے، صفائی نہیں رکھتا ہے، اور دوسرا جو وہ غیبت اور چغلی وغیرہ کرتا ہے، اس لیے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو بڑے خطرناک ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے کہ آدمی بچنا چاہے تو بچ نہ سکے۔ ایسا ٹف نہیں ہے کہ بچنا ممکن نہیں ہے، بچنا آسان ہے ان سے، لیکن انسان بچتا نہیں ہے اور گناہ بہت زیادہ ہے، اس لیے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔
اب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں جیسے ہی دفن وفن کر دیا جائے گا ہے نا، لوگ کیا کریں گے، لوگ ایک ڈنڈی کوئی مثال کے طور پر کوئی شاخ کسی پودے وغیرہ کی لے کر کے آئیں گے اور سر کے پاس لگا دیں گے۔ یہ اگر اس نظریے سے اگر کوئی لگاتا ہے، اس نظریے سے کہ اس دفن کے لیے آدمی کو اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی، تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، بلکہ بدعت بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ فائدہ اس کو ہوگا تو یہ بدعت ہے، کیونکہ دین سمجھ رہا ہے، اس کو ثواب کا کام سمجھ رہا ہے، اس کے ذریعے سے اس کو اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی، یہ سمجھتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن اگر ایسے جیسے نشان لگانے کے لیے پتھر لگا دیا ہے، ایسے نشان لگانے کے لیے اگر کوئی پودا بھی اگر یعنی کوئی ڈنڈی ونڈی لا کر کے کھڑی کر دیتا ہے تو ایسے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ کچھ نہیں سوچتا ہے، کوئی دین یا کوئی ثواب یا کوئی اس کے پیچھے کوئی عقیدہ نہیں ہے، محض ایک نشان کے طور پر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے لگایا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ عذاب کم ہو جائے گا تو میں بھی لگا دوں عذاب کم ہو جائے گا، یہ غلط ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتلایا تھا کہ عذاب ہو رہا ہے، تب آپ کو معلوم پڑا عذاب ہو رہا ہے۔ اب ہم کیوں سوچ کے بیٹھے ہوئے کہ ہمارے باپ کو ہمارے دادا کو عذاب ہوگا؟ کیوں؟ آخر ہم کہاں سے طے کر سکتے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے؟ امید رکھیں اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ایک بات یہ ہے۔ تو ہمیں کوئی راستہ نہیں ہے معلوم ہونے کا کہ عذاب ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا۔ دوسری چیز یہ ہے، اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ بھی بتلایا کہ آپ ایک گیلی شاخ لے کر کے اس کا آدھا آدھا ایک ایک دونوں قبروں پر لگا دیجیے، اس کے ذریعے سے عذاب میں کمی ہوگی۔ تب اللہ کے نبی نے یہ کام کیا تھا نا۔ تو ایک خاص مسئلہ تھا وہ کہ آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتلایا، آپ کو اللہ نے ان کے اوپر، ان کی قبروں پر جن کے اوپر عذاب ہو رہا تھا ان کے اوپر لگانے کا آپ نے حکم دیا۔ اس واقعے کے علاوہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور بھی کوئی سمپل ہے؟ نہیں، آپ نے کہیں رکھا ہو؟ عام کتنی قبروں میں کتنے لوگوں کی، کتنے مسلمانوں کی جنازے کی نماز آپ پڑھاتے تھے، قبرستان جاتے تھے، تدفین کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، لیکن آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ آپ نے کسی اور کی قبر کے اوپر یہ بات کوئی پودا لگایا ہو۔ اس لیے اس چیز کو کامن نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ چیز ممکن نہیں ہے، اس کا تعلق غیب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتلایا تو اللہ کے نبی کو معلوم پڑا، ہم کو کہاں سے معلوم پڑے گا؟ اس لیے یہ چیز وہیں تک رہے کہ اس سے آگے نہیں جانا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔